نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. آمین ثم آمین. قوم لوط اور اس کا واقعہ. حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. ہمیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بتوں کو توڑ دینے کی سزا کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ، صرف 2 لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے. ان میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کی بیٹی سارہ، جن کا بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح بھی ہوا اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی ہوئیں، حضرت سارہ بنت ہاران، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تارح کے بیٹے لوط بن ہاران بن تارح. حضرت لوط اور حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق کا علاقہ چھوڑ کر فلسطین کے علاقے میں ہجرت کر کے منتقل ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام اس ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلسطین اور مصر کے علاقوں میں سفر کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور اس سارے اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی تعلیمات، احکامات، اسلام کی تعلیمات، تربیت اور تزکیہ حاصل کرتے رہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ تربیت اور علم حاصل کرنے کے بعد جب نبوت کے اخلاق کی تکمیل ہوئی تو اس وقت نبوت سے سرفراز کیے گئے اور اس گمراہ، سرکش، بدکار قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو شبیہ ہمیں اسرائیلیات سے ملتی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا رنگ گندمی، قد مناسب موزوں قد، بہت زیادہ قداور نہیں ہے، چمکدار موٹی موٹی آنکھیں، بدن پر نہ زیادہ گوشت نہ کم گوشت، مزاج میں بہت زیادہ سادگی اور طبیعت میں حلم. یہ واضح طور پر آپ کی صفات کا رنگ نظر آتا ہے. قوم لوط کا علاقہ، اس قوم کا کوئی اور نام اس کے علاوہ قرآن میں مذکور نہیں ہے. ان کو اپنے نبی ہی کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. اس قوم کا علاقہ فلسطین اور عراق کے درمیان کا علاقہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جسے شرق اردن یا ٹرانس جارڈن کا علاقہ کہا جاتا ہے. صدوم کا علاقہ اس کا دارالخلافہ یا صدر مقام تھا، اور ہمیں اسرائیلیات کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اس صدوم کے شہر کے علاوہ اس قوم کے اور بھی 4 بڑے بڑے شہر موجود تھے. صدوم کے علاقے کی باقیات آج بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کی شکل میں موجود ہیں. تو گویا آج کے جغرافیائی نقشے میں ڈیڈ سی یعنی بحر مردار اور اس کے ارد گرد کا علاقہ گویا بنیادی طور پر قوم لوط کا جغرافیائی مسکن ہے. اس قوم کی حالت کیا تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر کون کون سے انعامات کی بارش کر رکھی تھی؟ یہ قوم ایک انتہائی انعام یافتہ قوم تھی. بڑی نعمتیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قوم پر. بڑی متمدن قوم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس زمین کے ٹکڑے پر ان کو آباد کیا تھا وہ زمین انتہائی زرخیز تھی.
دائیں بائیں دور دور تک باغات ہی باغات تھے، آب و ہوا، موسم بہت ہی پرفضا اور بڑا ہی خوشگوار۔ اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مالی فراخی اور خوشحالی کی نعمت سے بھی نوازا تھا، لیکن اس مالی فراخی اور خوشحالی کی نعمت پر ان کا مثبت رویہ ہونے کی بجائے ان کا حال اس مصداق پر جسے کہا گیا نا کہ عیش میں یاد خدا نہ رہا، اس قوم کا حال ایسا ہو گیا۔ نعمتوں کی کثرت میں ایسی عیش پرستی اور ایسی مادہ پرستی میں مدہوش ہو گئے کہ ایمان اور خوف خدا سے محروم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ان کے کیفیتوں کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا ہے، اور ان کی اس مادہ پرستی اور ان کی اس مال کی محبت اور شدت مال کو جمع کرنے کی جو خواہش تھی، اسی نے ان کو ساری ان کے اندر غلط روی جو ہے وہ پیدا کی۔ اور سب سے پہلی غلط روی جو ان کے اندر نمایاں ہوئی وہ ان کی جنسی خواہشات کے حوالے سے تھی۔ اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس بستی کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے رجوع کرنے لگے تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے جاتے ہو۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ شہوت رانی کے لیے یہ بدکاری کی ایک نئی رسم کو انہوں نے، طریقے کو انہوں نے ایجاد کیا، اور یہ بدکاری کی لواطت کی اس طریقے کے موجد ہوئے، یہ بے حیائی میں بھی حد سے زیادہ گزر گئے تھے۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر، ان کی وہ کیفیت تھی۔ بے حیائی گویا حدود سے جب گزر چکی تھی تو یہ کھلم کھلا اعلانیہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے، ان چیزوں کی دعوت دیتے تھے، ان چیزوں کے تذکرے کرتے تھے، اور کھلم کھلا ان چیزوں کا اعتراف، ان کا تذکرہ اور ان کا ارتکاب کرنے سے نہ شرماتے تھے، نہ جھجکتے تھے، نہ حیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ان کا تذکرہ فرمایا، اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، کہ آنکھوں دیکھی بے حیائی کرتے ہو، اپنی محفلوں کے اندر ان چیزوں کے تذکرے کرتے تھے اور ارتکاب کرتے تھے، اور ان کو حیا نہیں آتی تھی۔ بنیادی طور پر ہم جنسی لواطت کے عمل کے یہ موجد، اس کو ایجاد کرنے والے اور اس کا آغاز کرنے والے بنیادی طور پر شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوئے۔ شیطان جس کے لیے قرآن نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے ان کے دلوں میں کیا وسوسہ ڈالا؟ یہ حب مال رکھنے والوں، مال کے پرستاروں کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو جب تم نکاح کرتے ہو، عورتوں سے بندھن باندھتے ہو، نکاح کرتے ہو، ان کے ساتھ جسمانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہو، تو اس کا لازم نتیجہ اولاد ہے، اور یوں نکاح کے لازم نتیجے کے طور پر تمہیں اپنی بیوی، بچے، اہل خانہ کی مالی کفالت کرنی ہوگی، اور یوں تمہارے سر پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی آئے گا اور تمہارا مال بھی خرچ ہوگا۔ تو حریصوں اور بخیلوں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے پر خرچ ہونے سے بچانے کے لیے، اور سست اور کاہلوں نے اپنے آپ کے اوپر الگ ذمہ داریاں لادے جانے سے بچنے کے لیے شیطان کے وسوسوں پر لبیک کہہ کر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل نکاح اور عورتوں سے کرنے کی بجائے مردوں کے ساتھ ہم جنسی کر کے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کا طریقہ اختیار کیا، تاکہ لواطت کے اس عمل سے نہ اولادیں ہوں اور نہ اہل خانہ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہو، اور نہ ہی کوئی مالی کفالت کا بوجھ اور ذمہ داری ہو، اور یوں یہ لواطت کے قبیح، حرام اور ناجائز عمل کے موجد بن گئے۔ لواطت کا عمل
جو مردوں کا مردوں سے تعلق ہے یہ حرام عمل ہے، ملعون عمل ہے، اور یہ صرف اپنی بدکاری یا فحاشی یا بے حیائی ہی کی وجہ سے نہیں، معاشرے کے اوپر اپنے جو قبیح اثرات ہیں ان کی وجہ سے بھی حرام ہے، کیونکہ لواطت کے اس عمل میں ملوث معاشرے کی زد سب سے پہلے کس پر پڑتی ہے؟ گھر اور خاندان پر۔ اس کی پہلی زد جو ہے وہ گھر کے سٹرکچر اور خاندان کے نظام کو تہو بالا کر کے رکھ دیتی ہے، اس لیے یہ انتہائی گھنونا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس ہم جنسی کے حوالے سے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظرہم الی یوم القیامہ ولا یزکیہم، نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ یہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ وہ عورتیں جو مردوں کی طرح زندگی گزارتی ہیں، وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں لواطت یعنی ہم جنسی کا عمل کرتے ہیں، یا چوتھا وہ جو چوپائے کے ساتھ غیر فطری عمل کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث کے الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں، زمین پر 4 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ صبح بھی غضبناک ہوتا ہے اور شام کو بھی۔ گویا یا تو صبح اور شام ہوتا ہے، یا دوسرا مطلب ہے کہ صبح سے لے کے شام تک غضبناک ہوتا ہے۔ 4 لوگ زمین پر ایسے ہیں جن پر اللہ آسمان میں صبح بھی غضبناک ہوتا ہے اور شام میں، اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس پر اللہ 4 دفعہ لعنت کرتا ہے، کچھ میں 3 آتا ہے، کچھ میں 4 آتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو عمل قوم لوط کرتا ہے۔ گویا یہ حرام، قبیح، ملعون عمل جو افراد کو، معاشروں کو، قوموں کو رحمت الہی سے محروم کر دینے والا عمل ہے، یہ اس کے موجد قرار پائے، اور بے حیائی کی حدوں کو عبور کر کے یہ کھلم کھلا اعلانیہ ان کاموں کا ارتکاب کرتے اور دعوتیں دیتے نظر آتے۔ ان کا دوسرا گناہ وَتَقَطَّعُونَ السَّبِيلَ، لوگوں کا راستہ کاٹنا، مسافروں کی راہ مارنا۔ یعنی یہ راہزنیاں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، راہزنی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، مسافروں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کر کے، فتنہ برپا کر کے ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ یہ بھی مال کی محبت ہی کا وجہ تھی، اس کی متحرک وجہ بھی مال ہی کی محبت تھی۔ انہ لحب الخیر لشدید، اس کی وجہ تھی۔ تو گویا مال کی محبت ہی نے انہیں اندھا بہرا کر دیا تھا۔ یہ مال کے پجاری، مال کی دیوی کو پوجنے والے، یہ تقاصر اور مال کی محبت ہی میں یہ لواطت کا عمل بھی کرتے تھے، ہم جنسی کی بدکاری بھی کرتے تھے، اور یہ رخزنی اور ڈکیتی اور لوٹ مار بھی اسی کے چکر میں کرتے تھے۔ تیسرا گناہ ان کا استکبار اور تکبر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو بات سمجھاتے تھے، قرآن میں متفرق جگہ پہ ان کے تذکرے نا، سورہ شعراء میں، سورہ عنکبوت میں، تو سورہ شعراء کی آیت نمبر 167 میں تذکرہ آتا ہے کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام ان کو بات سمجھاتے تھے تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا صاف انکار کر دیتے تھے، ان کی بات ماننے سے کھلم کھلا انکار کر دیتے تھے۔ بلکہ آج ہم سبق میں بھی پڑھیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے دھمکی بھی دی، اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، یہ آل لوط کو اپنے گھروں سے نکال دو بھئی، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو بدکاری سے بچنے اور اس کام سے بچنے کی تاکید کرتے تھے تو یہ کہتے تھے ہم تمہیں اپنے بستی سے، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بھی اپنی بستی سے نکال دیں گے، تم زیادہ پاک باز بنے پھرتے ہو، زیادہ تم نیکوکار بنے پھرتے ہو۔ تو گویا اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ وہ قوم ہے جو مال کی محبت کی اسیر تھی، نفس کی غلام ٹھہری، اور بس اپنی اس نفس کی غلامی میں آ کر، اپنی مال کی محبت میں آ کر آزاد شہوت رانی، لواطت کی بدکاری کا ایجاد،
یہ سب کچھ کرنے کے بعد پورے تکبر، ضد اور گھمنڈ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر جمے رہے، اسی لیے عذاب الہی کے مستحق اور حقدار ٹھہرے۔ اب عذاب الہی کیسے آیا اور اس کی رودات کیا تھی؟ جب اللہ کی طرف سے اتمام حجت مکمل ہو گئی اور حضرت لوط علیہ السلام ایک طویل دورانیے تک ان کو اللہ کی تعلیمات اور ناحق چیزوں اور گناہ اور حرام چیزوں سے بچنے کی تاکید کرتے رہے، تمام حجت مکمل ہوئی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے 2 فرشتے آسمان سے اترے۔ یہ 2 فرشتے، آپ اگر رودات پڑھیں سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ 2 فرشتے، آج ہم سورہ ہود میں بھی پڑھیں گے کہ یہ 2 فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور کیسے سلام کا مکالمہ ہوا اور کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا ان کے لیے پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہیں پہ ان کی زوجہ حضرت سارہ بھی تشریف فرما تھیں، تو فرشتوں نے پہلے اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کی خوشخبری دی، اور اس پر بیوی نے کیا کہا؟ آلد، کیا میں جنوں گی؟ وانا عجوزن، میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخٌ، اور یہ میرا شوہر جو ہے وہ یہ بھی بوڑھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور یہ 2 خوشخبریاں دینے کے بعد فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ تذکرہ کیا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے، اور عذاب کا تذکرہ کیا۔ اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، رقیق القلب تھے، اور بڑے حلیم اور بردبار تھے، تو وہ بحث کرنے لگے کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا یا ابراہیم اعرض انہذا، کہ ابراہیم یہ جو بحث اور تکرار ہے نا کہ لوط علیہ السلام کے حوالے سے، اس سے اعراض کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی تسلی بھی دی کہ اللہ کے حکم سے لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور ایمان لانے والے جو ہیں وہ بچا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے 2 نوجوان، خوبصورت نوجوان مسافروں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے۔ قوم کی جو کمزوری تھی، جو ان کی جس چیز پر وہ ٹیمپٹ ہوتے تھے اور جو بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، اسی کے ذریعے ان کو آزمایا گیا۔ 2 نوجوان خوبصورت مسافر لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر یہ فرشتے آئے، تو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہو گیا۔ یہ دل کا تنگ ہونا یہ مہمانوں کی آمد کی وجہ سے نہیں تھا۔ مہمان نوازی آپ نے پیچھے بھی دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور باقی انبیاء کی بھی سنت ہے۔ یہ دل کا تنگ ہونا اس وجہ سے تھا کہ ان کو پتا تھا کہ میری قوم اب ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کے ساتھ کس بدفعلی کا ارتکاب کرنے کی خواہش رکھے گی۔ اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کو، قوم کو ان خوبصورت نوجوان مہمان مسافروں کی آمد کی خبر رسانی سے منع کیا تھا۔ یہ وہ بیوی تھی جو بنیادی طور پر ایمان نہیں لائی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اتنی طویل ازواجی رفاقت کے باوجود بھی اس کا دل نہیں بدلا تھا۔ اس کی ساری حمایتیں اور اس کی ساری معاونتیں جو ہیں، اور اس کا سارا تعلق بنیادی طور پر اپنی کافر مشرک قوم کے ساتھ ہی تھا۔ وہ جو ضدی، ڈھیٹ، متکبر، بدکار قوم ہے نا، اس کی ساری حمایتیں بنیادی طور پر اپنے اس قوم کے ساتھ تھیں۔ متفرق طریقے پتہ چلتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم کو کیسے خبر دی۔ کچھ حوالوں میں تو آتا ہے کہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے چھپ چھپا کے، حضرت لوط علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا باہر جا کے خبر دینے سے، لیکن یہ شوہر سے چھپ کے گھر کے پچھلی جانب سے جا کے اپنے قوم کے لوگوں کو ان نوجوان لڑکوں کی آمد کی خبر بنفس نفیس خود جا کے دے آئے تھے۔ اور کچھ حوالہ جات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے مہمانوں کی آمد کی خبر دینے کے طریقہ ایک جو اس بادشاہ میں رائج تھا، وہ یہ تھا کہ جب کسی کے گھر مہمان آتا، اس کی مہمان نوازی کے لیے ظاہر ہے جب وہ چولہا جلاتے میزبانی کے طور پر کچھ پکاتا تو ان کے گھر کی چھت پہ سے دھواں نکلتا، اور جب کسی کے گھر کے چھت پہ دھواں اور دھوئیں کے اثرات نکلتے تو لوگ بھانپ لیتے کہ اس گھر میں کسی مہمان کی آمد ہے۔
تو اس خاتون نے دانستہ علامت کے طور پر قوم کے لوگوں کو اپنے مہمانوں کی آمد کی خبر دینے کے لیے وہ چولہا جلایا، آگ بھڑکائی، تاکہ اس کے چھت میں سے جب یہ آگ اور دھواں، یہ دھوئیں کی علامت اور نشانی قوم دیکھے گی تو وہ پہچان لے گی اور اپنے مقصد اور اپنی خبر پا لے گی۔ بہرحال یہ بیوی کا رویہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کے رسول کی نافرمان ہے، اپنے شوہر کی نافرمان ہے، اور صرف شوہر کی نافرمان نہیں، شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی بھی ہے۔ آپ تو سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، اچھی بیویوں کی صفات: صالحات، نیک بیویاں، قانتات، فرما بردار، اطاعت گزار بیویاں، حافظات، اپنے شوہروں کے مال، عزت، آبرو اور پھر اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی۔ تو یہ اچھی بیویوں کی صفات سے متصف نہیں، یہ اپنے رب اور اپنے رسول اور اپنے شوہر کی نافرمان اور خائنہ تھی۔ انجام کیا ہوا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیاں اور اہل خانہ جو ایمان اور ساتھی جو ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جب اللہ کے حکم سے بستی کو چھوڑ کے نکلے تھے، تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ چلے۔ بیوی کو ساتھ لے کر ہی نہیں نکلے تھے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بیوی نے ان کا تعاقب کیا، پیچھے آئی، لیکن جب اللہ کا حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے بستی والوں کو نہ دیکھنا، اس کی چونکہ ساری محبتوں کا اور ساری حمایتوں کا محور اور مرکز تو اس کی بستی تھی، اس کی قوم کے لوگ تھے، اس کا دل تو ان کے ساتھ جوڑا تھا، تو یہ اپنے شوہر، اپنے اہل خانہ کے تعاقب میں آئی تو صحیح، لیکن مڑ مڑ کے اپنی بستی کو دیکھتی تھی، حالانکہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا تھا۔ اور پھر کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی عذاب سے دوچار کی گئی تھی، اور کچھ روایات میں یہاں تک بھی تذکرہ آتا ہے کہ اس کو پھر پتھر کا مجسمہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ اسرائیلیات کے حوالے سے پتہ چلتا، اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ پھر اس پر ایک بہت بڑا سا پتھر پڑا تھا اور وہیں ہلاک ہو گئی۔ بہرحال اصل بات کیا ہے کہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود عذاب الہی، ہلاکت، تباہی اور بربادی سے نہ بچ پائی۔ اصول کیا مل رہا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر ایک کے لیے اس کے اپنے ہاتھوں کا کسب ہے، فائدہ اپنا ایمان اور اپنا عمل دینے والا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، ہر ایک کے لیے اپنی صحیح، اپنی کوشش، اپنی ایفرٹ، اپنی نیکیاں، اپنی عبادات، اپنی بندگی، اپنی اطاعت کام آئے گی۔ اور پھر یہ بھی اصول واضح طور پر پتہ چل رہا ہے، کسی نیکوکار سے نیکوکار، کسی عبادت گزار سے عبادت گزار، کسی سوالے سے سوالے، یہاں تک کہ نبی کے ساتھ بھی رشتہ، قرب، تعلق نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ نجات ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی پر ہی ہے، ایمان اور ایمان کے بعد عمل صالح، یہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ وہی بات جس کی آپ نے نشاندہی فرمایا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا املک من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ تو یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا، ہم نے لوط علیہ السلام کا قصہ بھی اب پڑھا اور دیکھ لیا، کسی نبی سے بھی تعلق، اس سے قرب، اس سے رشتہ نجات کا ذریعہ نہیں، نجات اپنا ایمان اور عمل ہی بنے گا۔ اب جب اس خائنہ نافرمان سرکش بیوی نے قوم کو ان 2 نوجوان لڑکوں کے آنے کی خبر دے دی، تو ہوا وہی جس کا حضرت لوط علیہ السلام کو ڈر تھا۔ وہ قوم اپنی بے حیائی کے نشے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں کیا بتائیں، ان کے اوپر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، اس بے حیائی، اس بدکاری کے نشے میں مست وہ اپنی غرض اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف۔ اور قرآن کی آیات بتاتی ہیں کہ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ہر ہی طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی، تم مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ پھر انہوں نے منت سماجت سے یہاں تک کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، گویا اپنی بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں تک پیش کر دیں، کس معاملے کے لیے؟ نکاح اور جائز تعلق کے لیے۔ نبی کی قربانی کی حد اور انتہا دیکھ لیجئے، اپنی بیٹیاں یا قوم کی بیٹیاں پیش کر دیں کہ ان کے ساتھ اپنے نکاح کر کے
اور اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کرو اور یہ بدکاری کے ارتکاب سے اور میرے مہمانوں کی ذلت اور رسوائی سے مجھے بچا لو. لیکن یہ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے اور کباڑ توڑ توڑ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام پھر بہت زیادہ جب اس وقت پریشان اور غمزدہ تھے اور گھبراہٹ کا شکار تھے تو یہ نوجوان جو بنیادی طور پر فرشتے تھے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر یہ آنے والے قوم کے ان بدکاروں کی آنکھیں موند دی تھیں. اور پھر یہ نابینا ہونے کے باوجود اپنی بینائی کھونے کے باوجود بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دروازے کو اور دیوار کو ٹٹول کے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ اپنا دل تنگ نہ کریں, آپ غم نہ کریں, یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور راتوں رات اس قوم کو عذاب سے ختم کر دیا جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ راتوں رات اپنے اہل خانہ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیں. حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو ان پر ایمان لائی تھیں اور جو ساتھی ایمان لائے تھے ان کی میت میں اپنی بستی کو چھوڑ کر نکلے. بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا ہم نے تذکرہ کر دیا. اس قوم پر عذاب کیسے آیا تھا؟ زلزلے اور پھر زلزلے کے بعد آتش فشاں کے پھٹنے سے. آتش فشاں کے پھٹنے سے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بسوں کا جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو لاوا, اور لاوے کے بہہ نکلنے سے بستیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. اور پھر جب آتش فشاں پھٹتا ہے تو آتش فشاں کے پھٹنے سے اس کے اندر جو پتھر اور جو سنگریزے ہوتے ہیں وہ بھی دہکتے ہوئے نکلتے ہیں. پکے ہوئے سنگریزے نکلتے ہیں, پکے ہوئے پتھر جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو یہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر جو ہیں وہ اس قوم پر آتش فشاں کے پھٹنے سے برسائے گئے. اور کچھ روایات میں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتے نے, کچھ روایات میں پہاڑوں کے فرشتے کا تذکرہ آتا ہے اور کچھ میں حضرت جبریل امین کا تذکرہ آتا ہے کہ اس بستی کے جو صدر مقام کا علاقہ ہے اس کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کے الٹ کے زمین پر پٹخا تھا. اور اتنی بلندی اور اتنی شدت اور قوت سے پٹخنے کی وجہ سے وہ زمین کا ٹکڑا جس پر وہ زمین پٹخی گئی تھی وہ زیر زمین بہت گہری ہو گئی. آج وہاں پر بحر مردار اس زمین کے علاقے کی علامت اور بقایا جات کی شکل میں, عبرت کی شکل میں موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زاریات کے آیت نمبر 37 میں اور قرآن میں متفرق جگہوں میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ ان کو ہم نے روشن نشانی بنا کے چھوڑ دیا. حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط اور ان کے ساتھی 40 دن کا سفر کر کے یہاں سے فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وفات تک اسی علاقے میں قیام پذیر رہے. آج اس قوم کی باقیات کس شکل میں موجود ہیں؟ بحیرہ مردار, ڈیڈ سی قوم لوط کی آج سب سے بڑی باقیات کی علامت ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو ان کے صدر مقام سدوم کا علاقہ تھا. اور آج عبرت للولی الابصار, بصارت رکھنے والوں کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے اس بحیرہ مردار میں کہ آج ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس سمندر, اس علاقے کے پانی کے اندر نمک کی شرح یعنی سالٹ کنٹینٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں کوئی آبی حیات موجود ہی نہیں ہے. نہ جانور, نہ آبی نباتات, نہ ایکویٹک لائف, نہ ایکویٹک اینیملز, نہ فش, نہ ایکویٹک پلانٹس سروائیو ہی نہیں کرتے ڈیڈ سی میں. سالٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. کوئی آبی حیات, کسی قسم کے نباتات, کسی قسم کی مخلوق جو ہے وہ اس پانی میں موجود نہیں ہے. یہ عبرت ہے, یہ عبرت ہے. الٹا کام کرنے والوں کو الٹی سزا دی گئی, بستی کو پٹخ کے رکھ دیا گیا اور اس روئے زمین پر آج ایک بحر ہے, بحرہ مردار, جس کے اوپر کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور آج ریسرچ کرنے والوں نے, ڈیپ سی ڈائیورز نے دیکھا, کچھ لوگ جو بحیرہ مردار کے اندر ڈیپ سی ڈائیورز گئے انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کی بیڈ پہ,
اس کی تہ میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور اتنا بڑا قبرستان اس کی تہ میں نظر آیا کہ اس میں 20-30 ہزار قبریں ہیں۔ گویا پتہ چلتا ہے کہ وہ علاقہ جس کے پاس 20-30 ہزار قبروں پر مشتمل قبرستان ہے، اس کے پاس کتنا بڑا شہر آباد ہوگا۔ اور ویسے بھی بحیرہ مردار کے ارد گرد جو سارا زمینی علاقہ ہے، اس پر آج بھی لاوے سے بنائے جانے والے پتھروں اور لاوے کے سنگریزوں کے اثرات آج بھی اس قوم کے عذاب کی واضح نشانی اور منہ بولتی دلیل ہیں۔ لیکن بحیرہ مردار کی تہ میں اس قبرستان اور اس شہر خاموشاں کے علاوہ ان کی عمارتوں کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ ساری کی ساری عمارتیں ڈھا دی گئی ہیں، اور ساری کی ساری قوم برباد اور مسمار کر دی گئی۔ کسی قسم کی کوئی علامت اس قوم کی تعمیر، ان کی عمارتوں، ان کے کھنڈرات کی شکل میں بہر کیف موجود نہیں ہے۔ اگر اس قوم کے حوالے سے اصول اور پیغامات دیکھے جائیں، مال کی محبت کا انجام نظر آ رہا ہے۔ تکاثر میں ڈوبی ہوئی قوم کا انداز اور اللہ کا ان سے انتقام واضح ہو رہا ہے۔ مال کی محبت کتنی قبیح اور کتنے بڑے بڑے گناہوں کے دروازے آسانی سے کھول دیتی ہے، یہ واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ الہاکم التکاثر کی تشریح، انہ لحب الخیر لشدید، کتنا بڑا فتنہ ہے، اور یہ کتنے بڑے گناہوں کے دریچے اور دروازے کھول دیتا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے۔ حیا کی حفاظت کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ بے حیائی کے اثرات کتنے قبیح ہیں، یہ واضح ہو رہا ہے۔ وہ قوم، وہ معاشرہ جو بے حیائی، بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے، وہ کیسے عذاب سے مٹا دی جاتی ہے، یہ روداد وضع کر رہی ہے۔ کسی قوم کی ضد، اس کی ڈھٹائی، اس کے تکبر کا انجام کھول کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ لواطت کی قباحت اور اس کا انجام وضع ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا من حیث القوم محاسبہ کریں، بحیثیت قوم مال کی محبت بھی ہے، تکاثر بھی ہے، رہزنیاں، ڈکیتیاں، لوٹ مار بھی عام ہیں، ہر قسم کی رہزنیوں اور ڈکیتیوں کا بازار گرم ہے، اور صرف یہی نہیں، ہر قسم کی بے حیائی، فحاشی، اور یہاں تک کہ لواطت، مردوں کا مردوں سے ہم جنسی، اور سحاق، عورتوں کی عورتوں سے ہم جنسی، آج ہمارے اسکولوں، ہمارے ہاسٹلز اور ہمارے مدارس کو اپنی زد میں لیے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ سب کچھ ہماری گلیوں، کوچوں، بازاروں، ہمارے اداروں کے اندر کھلم کھلا موجود ہے۔ آج ہماری محفلوں کے اندر کھلم کھلا اعلانیہ بے حیائیاں، فحاشیاں عام ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنے کے بعد اعتراف کر کے استغفار کرنے اور اس بڑے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت نمبر 69، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ اور دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچ گئے۔ یہ فرشتے کب آئے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ وہ فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت، خوشخبری اور بشارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری، رحمت، بشارت، اولاد اور اولادوں کی اولاد کے لے کر آئے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے لیے عذاب، قوم کے لیے وعید بن کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ رک کر دیکھ لیجئے، سلام جس کا حکم
قرآن حکیم میں موجود ہے فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو۔ صرف قرآن میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنت میں جانے والے اعمال کی فہرست میں فرمایا، جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے عمل بتائیں، تو آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور سلام میں پہل کرنے کو آپ نے عاجزی اور تکبر کی نفی کا ذریعہ سمجھا اور بنایا، اور یہ اللہ کے ہاں رحمتوں اور اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا وسیلہ بتایا۔ سلام صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، پچھلی شریعتوں میں بھی رائج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد بھی جو پہلا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سلم، فرشتوں کے پاس جائیں اور کیا کریں؟ سلام کریں۔ تو گویا سلام تخلیق انسان ہی سے اس کا طریقہ رائج تھا، پچھلے نبیوں کی شریعتوں میں بھی طریقہ رائج تھا، اور سلام جنت کے حصول کا ذریعہ، آپس کی باہمی محبت کے فروغ اور پھر جنت میں داخلے کا وسیلہ، اور سلام جو شاعر دین ہے، دین کی پہچان اور علامت ہے، یہ ہماری شریعت میں نہیں، دین ابراہیمی میں بھی نظر آ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام۔ گویا سلام کا جواب دینا بھی انبیاء کی سنت اور پچھلے نبیوں کا طریقہ۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ ایک بھنا ہوا بچڑا۔ کیوں؟ ان کی ضیافت کے لیے لے کر آئے۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے ذرا یہاں رک کے سوچ لیجئے، کون آیا ہے اور کس کے گھر آیا ہے؟ دو فرشتے انسانی شکل میں، مسافروں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے ہیں۔ اجنبی ہیں، پرائے ہیں، مسافر ہیں، ٹوٹل سٹرینجرز ہیں، اور گھر میں آ گئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمان نوازی، ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچڑا، روسٹڈ لیمب لا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تمام انبیاء کی سنتیں، تمام انبیاء کے طریقے، تمام انبیاء کا دین اور ان کی تعلیمات کتنی ملتی جلتی ہیں، یہاں تک کہ زندگی کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے شعبے میں بھی مماثلت، اور بالکل ہم رنگ سنتیں۔ تو گویا مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچ کر اس سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث کیا بتاتی ہے؟ مہمان کا حق 3 دن ہے، اور مہمان نوازی کا حق تو دیکھیے، کیا انداز تو دیکھیے۔ سنت ابراہیمی میں ٹوٹل سٹرینجرز اور مسافروں کی مہمان نوازی کے لیے بھنا ہوا بچڑا نکالا جا رہا ہے۔ اور اس دور میں کتنی مشقت، ایک بچڑے کو ذبح کرنی، کھال اتارنا، گوشت بنانا، گوشت پکانا۔ آج کل کے دور میں، آج کل کی سہولتوں میں، جہاں کوکرز بھی ہیں، مائکرو ویوز بھی ہیں، فروزن چیزیں اور آئٹمز بھی موجود ہیں، یہاں پہ مہمان نوازی میں دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ کیبنٹس گروسریز کے ساتھ بھری ہوئی ہیں، فروزن سٹف کے ساتھ فریزرز بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو سب کچھ بھرا ہوا ہے، لیکن دل ہرس، ہوس اور بخل سے بھرا ہے۔ یہ دل کی تنگی مار جاتی ہے آج لوگوں کو۔ قرآن نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہی فلاح پاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، ایک مرد اچھی مہمان نوازی ہمیشہ تب کر سکتا ہے جب اس کے پیچھے اس کی دین کی مددگار بیوی موجود ہو۔ مہمان نوازی میں کردار بنیادی طور پر خواتین خانہ کا ہے۔ خواتین خانہ اگر مہمان نواز ہوں گی
تو ہی گھر میں مہمان کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی تواضع اور اس کی ضیافت کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں دل کی کشادگی اور ہمیں عطا فرما اور دل کی تنگی سے بچ کے اچھے مہمان نواز میزبان بننے کے طریقے سکھا۔ مگر جب دیکھا گیا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تھے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت اور ان کی مہمان نوازی کے لیے لائے ہیں، لیکن وہ دونوں فرشتے انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے، اور جب ان مہمانوں کے ہاتھ اس ضیافت کی طرف نہیں بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف آیا اور وہ کچھ ڈرنے لگے۔ ڈرے کیوں؟ سب سے پہلی بات تو انہوں نے کھایا کیوں نہیں؟ کیونکہ ویسے بھی ہمیں حدیث کے حوالے سے اور سنت کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مہمان کی تواضع کی جائے تو اس کے بھی لائق کیا ہے؟ اپنے میزبان کی تواضع اور اس کی ضیافت کو قبول بھی کرے۔ دعوت کو قبول بھی کرنا اور مہمان نوازی اور ضیافت کو قبول کرنا بھی آداب اور اخلاق کا تقاضا ہے۔ بہرحال ان کے ہاتھ نہیں بڑھے۔ ہاتھ کیوں نہیں بڑھے تھے؟ اس لیے نہیں بڑھے تھے کہ یہ انسان نہیں، یہ بنیادی طور پر فرشتے ہیں۔ کھانا پینا بھوک پیاس تو جسمانی تقاضا ہے، فرشتے ان جسمانی تقاضوں سے بلند ہیں، تو لہٰذا ان بشری تقاضوں سے بلند ہونے کی وجہ سے فرشتے ہونے کی بنیاد پر ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے تھے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خوف کیوں محسوس ہوا؟ کیا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پہچان گئے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرشتے ہونے کی وجہ سے خوف محسوس ہوا تھا؟ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ انبیاء کے ساتھ تو فرشتوں کا تعلق وحی کے سلسلے میں قائم ہوتا ہے۔ یہ فرشتے ہونے کی وجہ سے خوف نہیں تھا، یہ اس دور کے معاشرتی حالات کے ایک طریقے کی وجہ سے خوف تھا۔ اصل میں تھا کیا؟ اس دور میں آپ کو پتہ ہے کہ چوری، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ بہت سے چور، بہت سے ڈاکو، بہت سے لوٹنے والے لوگوں کے گھروں میں گھس آتے تھے، مہمان بن کے آتے تھے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد مہمان کے روپ میں آنے والے یہ ڈاکو ان کو لوٹ لیتے تھے اور ان کے ساتھ چوری اور ڈکیتی کا معاملہ کر کے روانہ ہوتے تھے۔ لیکن اس دور کے ڈاکوؤں کے اور اس دور کے چوروں کے ذرا ایتھکس ملاحظہ فرمائیں کہ اس دور کے رہزن اور چور بھی جب کسی کے گھر میں مہمان کا روپ دھار کے آ کے ان کو لوٹتے تھے تو اس وقت میں لوٹنے سے پہلے وہ اس مہمان کا کھانا نہیں، اس میزبان کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کس تقاضے پر؟ کہ ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ جس کا نمک کھائیں، اگر اس کو لوٹا تو گویا یہ نمک حرامی ہوگی، گویا جس تھالی میں کھانا اسی کو چھید کرنا، یہ تو ان ڈاکوؤں کے بھی رویے کے مطابق نہیں تھا۔ لیکن آج کا حال، ارے اس دور جاہلیت کی مشرک قوم کے اندر، اس دور جاہلیت کے اتنے برے گھنونے اعمال کرنے والے ڈاکوؤں کی بھی ایتھکس ان کو کم از کم یہ ضرور سکھاتے تھے کہ جس تھالی میں کھائیں اس کو چھید نہیں کریں گے، جس کا نمک کھائیں گے اس کو حرام نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو مدد کرتا ہے لوگ اسی کو ڈستے ہیں، جو معاونت کرتا ہے لوگ اسی کو نقصان دیتے ہیں، جو سہارا بنتا ہے لوگ اسی کو گرا کے سکون پاتے ہیں۔ جس تھالی میں کھانا اور اسی کو چھید کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اپنے محسنوں کے احسان کا بدلہ دینے کے بعد اس محسن کے ساتھ مزید ظلم اور زیادتی کرنا بھی میرے معاشرے کا دستور ہے۔ اس دور کے ڈاکوؤں کی بھی ایتھکس اس کے برخلاف تھی۔ تو چونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نوجوان بھی ہیں اور تنومند اور خوبصورت بھی ہیں اور مہمان کی شکل میں آئے ہیں اور میری مہمان نوازی کو قبول نہیں کر رہے، تو ان کے دل میں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ ڈاکو یا رہزن نہ ہو اور اس وجہ سے میری مہمان نوازی کو قبول کر کے میرا نمک اور میرے دسترخوان پر کھانا کھا کے میرے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ گویا اب انہوں نے اپنی کیفیت اور اپنا اصل مشن اور مقصد اور اپنی حالت جو ہے اس کا راز بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی یہ کون ہے؟
حضرت سارہ بھی پاس تشریف فرما ہے، وہ سن کر ہنستی. پھر ہم نے ان کو اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، اولاد نرینہ، اور اولاد نرینہ کے بھی آگے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دے دی. اس موقع پر حضرت سارہ نے کیا فرمایا؟ وہ بولی، ہائے میری کم بختی، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جب میں بوڑھی پھونس بھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ایمان کی حالت ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی نا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی اس وقت کچھ روایات میں آتا ہے کہ 100 سال کی عمر تھی، اور لگ بھگ 100 کے قریب ایک شخص جو خود بھی بزرگ ہے اور بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی تھی اور بیوی بھی بانجھ ابھی تک لا اولاد، تو ظاہر ایک معجزہ ہی تھا جو ہونا تھا. اس پر حضرت سارہ بہت حیران ہوئی کہ اب میں پیدا کروں گی اولاد، اور اب میرے ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ فرشتے. انہوں نے کہا یہ تو بہت عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. گویا ایک بڑی عمر کی بانجھ خاتون اور ایک اتنے بوڑھے کو اولاد کا دے دینا دنیاوی تقاضوں پر تو حیرت کا معاملہ ہے، لیکن اولاد تو جوانوں کو بھی دینے والا اللہ ہی ہے. کیا بتائیں، ایک جوان جوڑا اولاد خود پیدا کرنے اور اولاد کو خود تخلیق کرنے اور رحم مادر میں اس کو بڑھانے یا گھٹانے کا اختیار خود رکھتا ہے. چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند ہو، اس کا خالق، اس کا رازق، اس کا مالک اولاد کا تو رحم مادر میں رب ہی ہے. تو لہٰذا رب کے لیے تو ہر حالت میں یہ کلمہ کن ہے، رب کے لیے تو ہر حالت میں یہ ایک حکم ہے، اس کے لیے ہر چیز کا کرنا آسان ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اولاد اور نرینہ اولاد اور بیٹے کے بعد پوتے کی خوشخبری کو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت اور برکت، رحم حمل کا ٹھہرنا، اولادوں کا ہونا، نسلوں کا چلنا، اولادوں کی افزائش اللہ کی رحمت اور برکت ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی خوشخبری سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا. جھگڑا کیا تھا؟ باقی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی تذکرہ کیا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. اور لوط علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو اپنے بھتیجے بھی، اور صرف بھتیجے تھوڑا تھے، وہ جو تھوڑے سے ساتھی ایمان لائے تھے، ان ساتھیوں میں سے 2 ساتھیوں میں سے ایک اتنے بڑے قیمتی ساتھی بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، ایسے قیمتی ساتھی بھی تھے. اور پھر یہی نہیں، کیا تھے؟ ان کے اپنے شاگرد بھی تھے، ایک نبی بھی تھے. تو بہرحال ان کے ہاں تو بہت سے تعلقات اور بہت سے بانڈز اور لنکس تھے. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، کیا کہا؟ یا ابراہیم حارسن ھذا. یہ فرشتوں کا اپنا معاملہ اور مکالمہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا گیا کہ یہ جو آپ قوم لوط کے عذاب کے حوالے سے بحث اور جدال کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا، تو لہٰذا اس میں بحث تکرار مت کریں. اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرایا اور دل تنگ ہو گیا، اور کہنے لگا کہ آج کا دن تو بہت مصیبت کا دن ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی آمد پر کیسے آئے تھے؟ 2 خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں جو مسافر ہیں، مہمان بن کے ان کے گھر آئے تھے. مہمان بن کر آنے والے فرشتوں کو دیکھنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت و دین اسلام کے تعلق احکامات کے مطابق ان کی مہمان نوازی کی. پہلے سلام کے بعد مہمان نوازی، عزت، ضیافت. لیکن یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ بھی ہو رہا ہے، گھبرا بھی رہے ہیں، اور مہمانوں کے آنے پر کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے. آج کا معاشرہ تو شاید اس کو بڑے ٹیڑھے نظر سے دیکھے گا، کیونکہ آج کے معاشرے میں یہ طریقہ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے مصیبت آ گئی، یہ مصیبت پتہ نہیں اب کتنی دیر رہے گی، یہ جس وقت دل کرتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتی ہے. مہمانوں کو رحمت نہیں زحمت سمجھنا چاہتا ہے، ان کے آنے پر گھبراہٹ اور تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تنگی نہیں تھی، یہ مہمان کی آمد پر نہیں
مہمان کی آمد کے بعد ہونے والے ممکنہ قوم کے رویے پر دل کا تنگ ہونا تھا. ورنہ مہمان تو معزز تھے، مہمان تو محترم تھے، مہمان تو سر آنکھوں پر رحمتیں لے کر آئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کا یہ مہمانوں کی آمد پر دل تنگ ہونا مہمان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا، اس ممکنہ رویے کی وجہ سے تھا جو قوم رونما کرنے والی تھی. کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی حالت کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا یہ نوجوان لڑکے جو آئے ہیں اس کے ساتھ میری قوم کا رویہ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے دل تنگ ہوا. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. دہرا لیجیے، میں نے بھی آپ کو بتایا اپنی بیوی کو انہوں نے منع کیا تھا، لیکن خائنہ نافرمان سرکش منافقہ بیوی نے کیا کیا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی خیانت کر کے قوم کو خبر دے دی، اور قوم جو ہے یہ بدکاری کا ارتکاب کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئی. پہلے وہ ایسے ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کا یہ کہنا یا قومی ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یا تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے حقیقتاً اپنی بیٹیاں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ ان پر ایمان لائیں تھیں، یا تو اپنی بیٹیاں، اور ویسے بھی نبی جو ہے وہ ایک قوم کے لیے یا ایک سربراہ جو ہے وہ ایک قوم کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. تو یا اس کا مطلب مفسرین یہ بھی لیتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی بیٹیاں پیش کیں. اور یاد رکھیے گا اپنی یا قوم کی بیٹیاں پیش کرنے کا مقصد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بدکاری کا معاملہ نہیں تھا. نبی نے جو ان کو پیش کی تھی کہ یہ بیٹیاں میری یا قوم کی بچیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، تم جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرو. اور ویسے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے، دیکھیں ایک نبی قوم کے افراد کی اصلاح کا کتنا حریص ہوتا ہے. ایک نبی قوم کو بے حیائی، فحش اور منکرات سے بچانے کا کتنا زیادہ حریص ہوتا ہے کہ اتنی بڑی قربانی دینے پر تیار اور آمادہ نظر آتے ہیں. نبیوں کی قربانی کا درجہ دیکھیں، نبیوں کی قربانی اور ایثار کا درجہ دیکھیں اپنی دعوت اور تبلیغ میں. نبیوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انداز اور اس میں قربانی کی حد دیکھیں کہ اپنی بیٹیاں اس بدکاری کو روکنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں. اور پھر نبیوں کی ایک اور سنت، اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنی تاثیر، معاشرے کی اصلاح کا آغاز اپنے گھر والوں کی پیشکش سے کیا جا رہا ہے. یہ ان کا ایثار ہے، یہ ان کا اخلاص ہے، یہ ان کی قربانی ہے جو معاشرے کے اندر بھلائی اور خیر کو قائم کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی کہا خدا کا خوف کرو، فاتقوا اللہ. ہر بے حیائی فحاشی پر کس چیز کا تذکرہ کرنا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا تقوی، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف اور احساس اجاگر کرنا ہے. اللہ کا خوف کرو، کیونکہ اس وقت جب کوئی شخص بے حیائی کے نشے میں مست ہوتا ہے اس وقت اس کو لوگوں کا، اس کو برادری کا، اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اس وقت اللہ کا خوف دلوایا جا رہا ہے. اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. گویا حضرت لوط علیہ السلام نے تو قوم کو اس بدکاری سے بچانے کی ہر ایک کوشش کی. کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. حضرت لوط علیہ السلام کاش کس معاملے پر کہہ رہے ہیں؟ کاش میں کیا کرتا؟ نبیوں کی یاس، کاش، حسرت، آرزوؤں کا پیمانہ کیا ہے؟ میں اپنی قوم کی اصلاح کر دیتا. ہماری حسرتوں کے پیمانے کیا ہیں؟ ہماری کاش کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم یاس، عاش، کاش کن چیزوں پر کہتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی اپنی حسرتوں کے پیمانوں اور ترجیحات کی ترجیح کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تب فرشتوں نے اسے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں،
جب حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی پریشان ہوئے اور قوم جو ہے وہ بالکل ہی مدہوش تھی اور مست تھی اور سرکشی کرتی چلی جا رہی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کا خیال تھا کہ شاید یہ اپنے کام میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، تو ان کا دل بہت ہی تنگ ہو رہا تھا. تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں. اور پھر وہ ہوا جو میں نے ابھی آپ کو داستان میں بھی بتایا کہ پھر فرشتوں میں سے ایک نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا اور ان کی آنکھیں موند دی گئیں، اور وہ آنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ نابینا ہو گئے، ان کی بینائی چھین لی گئی. اور ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بینائی چھین لینے کے عذاب کے باوجود بھی قوم اپنی بے حیائی سے نہیں باز آئی. یہ لوگ پھر بھی دیوار اور کواڑ کو ٹٹول کے دیوار دیکھتے تھے کہ کون سا رستہ ہے کہ ہم اندر جائیں اور داخل ہو کے اپنے کام کو تکمیل تک پہنچائیں. اور فرشتوں نے کہا یہ لوگ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہ، اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جا. اللہ کا سنت اور اللہ کا طریقہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم پر اتمام حجت آتی ہے اور قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ دوچار ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ ایمان لانے والوں کو نبیوں کے ساتھ وہاں سے نکلنے کا حکم اور ان کو بچا لیا جاتا ہے، اور عذاب رسیدہ بستیوں میں، ان عذاب رسیدہ قوموں میں صرف نافرمانوں سرکشوں کو عذاب سے دوچار کیا جاتا تھا. اور ساتھ اللہ نے فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے. یہ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ ایک تو اس حوالے سے دیا گیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو ان کے گھروں کے نکلنے کے بعد، جب یہ اپنی بستی سے نکل گئے تو ان کے نکلنے کے بعد ان پر اس آتش فشاں کے پھٹنے سے وہ پکی ہوئی مٹی کے کھنگر برسائے گئے، اور اس بستی کا امطرنا ان کے اوپر برسائی بھی گئی، ایک بری برسات، اور پھر ان کا الٹ پلٹ کیا گیا، آلیہا سافلہا، الٹ پلٹ ان کو کر کے رکھ دیا گیا. قوم کے اوپر یہ عذاب کے اثرات اور قوم کے اوپر عذاب کے آنے کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ کرنا، اور پھر ان کی چیخوں کو سننا اور بستی کے الٹ پلٹ کے ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ ایک دل کو ہلا دینے والا معاملہ تھا. تو نبی کو اور نبی کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو اسی لیے روک دیا گیا تھا کہ جب ظاہر ہے جب وہ نکل رہے ہیں اور پیچھے عذاب آ رہا ہے تو ایک آواز تو آئی ہوگی، ایک شور، ایک دھماکہ، ایک ازدحام، بستی والوں کی چیخ پکار، ان کے الٹ پلٹ ہونے کی کیفیت نے، تم پلٹ کے نہ دیکھنا، پلٹ کے نہ دیکھنا. یہ نظارہ دیکھنے کے قابل نہیں، تمہارا دل ہل جائے گا. دہشت ناک عذاب کے نظاروں کو دیکھنے سے بچنے کی تاکید کی گئی. اصول کیا ہے؟ وہی جو ہم نے غزوہ تبوک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم سمود کے حوالے سے بھی دیکھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب عذاب رسیدہ بستیوں کے پاس سے گزرو تو وہاں پہ ٹھہرا نہ کرو، وہاں پہ ٹھہرا نہ کرو، زیادہ دیر قیام نہ کیا کرو، جتنی دیر قیام کیا کرو رو اور استغفار کیا کرو. محض انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے عذاب رسیدہ بستیوں کے اندر رہنے کا تصور موجود نہیں ہے. تو ان کو بھی یہ کہا گیا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا کہ ان کی حالت، ان کی رودات ایسی ہوگی کہ وہ دیکھنے والا نظارہ نہیں ہے. اللہ کے عذاب کے نظاروں کا مشاہدہ کرنا عبرت کے لیے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھنے اور اسپیکٹیشن کے لیے یا سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے اس کا مشاہدہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا. تمہارا دل ہل جائے گا، تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے. اور اللہ نے ویسے بھی روکا کیونکہ یہ جو گروہ نکلا اس میں سے بہت سو کے گھر والے بھی پیچھے تھے. کسی کا گھر، کسی کی جائیداد، کسی کا مکان، کسی کے کھیت، کسی کے بیوی، کسی کے بچے پیچھے تھے. تو اللہ نے روک دیا، اب جب اس سفر پر چل نکلے ہو، اب جب راہ حق کے مسافر بن گئے ہو تو تمہارے پیچھے والوں کے ساتھ جو ہو ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کی روداد اور ان کے مشاہدات کو نہ دیکھنا، کیونکہ ظاہر ہے اپنوں کو، عزیزوں کو جب تڑپتے ہوئے دیکھو گے کہیں تمہارے قدموں میں لغزش نہ آ جائے. ابھی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ حال ہی میں پڑھا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب آیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے. دل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہل گیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا ہل گیا تھا. تو لہٰذا اللہ نے ان بستی سے نکلنے والوں کو مڑ کر دیکھنے سے اس لیے بھی روکا کہ اپنوں کو تڑپتے اور اپنوں کو عذاب میں دیکھیں گے تو پتہ نہیں کون ڈگمگا جائے گا، کس کے قدم پھسل جائیں گے، کس کا ایمان کمزور اور کس کا ایمان متزلزل ہو جائے گا اور اپنے گھر والوں کی محبت غالب آ جائے گی. تو لہٰذا ایک تو اس مشاہدے کی ہیبت سے بچنے کے لیے، عذاب رسیدہ بستی کے نظاروں کو دیکھنے سے بچنے کے لیے، تیسری بات اپنے پسماندگان کے اس انجام کو دیکھ کر کہیں قدم کے ڈگمگا جانے سے بچنے کے لیے،
اور پھر ویسے بھی پیغام ایک اور بھی تو ہے، راہ حق کے مسافروں کو پلٹ پلٹ کے اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھنا، پیچھے رہ جانے والوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ جب اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے اللہ کسی کو شاہراہ مستقیم پر، صراط مستقیم کی شاہراہ پر گامزن کر دیتا ہے تو پھر ثابت قدمی سے، استقامت سے، پامردی قدم کے ساتھ اپنی اس جنت کی بلند منزلیں پر نگاہ رکھ کے آگے چلتے جانا ہے۔ مومن کا ماضی کے ساتھ اگر کچھ تعلق ہے تو یاس، آس، کاش کا نہیں، صرف استغفار کا تعلق ہے۔ مومن اپنی ماضی کی محرومیوں پر، ماضی کے تعلقات پر، یا اپنے نافرمانوں کے تعلقات یا محبتوں پہ روتا اور تڑپتا نہیں، ماضی کے ساتھ اس کا تعلق استغفار کا ہے۔ مڑ کے اپنی پچھلی زندگی کو خیر آباد کہنے والا مڑ کے اپنی پچھلی زندگی کی طرف پلٹ کے جانے کا طریقہ اختیار نہیں کرتا۔ صراط مستقیم پر رب نے چلا دیا تو پلٹ کے نہیں دیکھنا، تاکہ کہیں پلٹ کے شیطان واپس نہ لے جائے۔ ربنا ثبت اقدامنا، راہ حق کے مسافر جنت کی نظر رکھ کے آگے دیکھتے ہیں، مستقبل کی فکر کرتے ہیں، اپنے حال میں دین کے اوپر چلنے والے نقصانات کے پیش نظر ماضی اور مستقبل کی طرف پلٹنے کا طریقہ اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب کوئی شخص دین کی دعوت کی طرف نکلتا ہے، جہاد کی طرف نکلتا ہے، تب بھی اسے پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ آپ کو پتہ ہے 7 بڑے بڑے گناہ، موبقات، 7 بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو، حدیث میں آتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر جانا۔ میدان دعوت میں، میدان تبلیغ میں، میدان دین کی اشاعت کا ہو یا عملی میدان جنگ ہو، پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا۔ نکل آئے ہیں اس مارکے میں، اب پلٹنے کا امکان نہیں۔ یہ تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہی نہیں تھا، آج پتہ چلا۔ جب اس میدان میں قدم رکھ دیتے ہیں تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا کیا ہے؟ موبقات میں سے ہے، 7 بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ ہمیں عملی مجاہد بنا، اللہ ہمیں دین کی دعوت اور تبلیغ میں استقامت عطا فرما، اللہ ہمیں جنت کی طرف سفر میں ثابت قدمی عطا فرما، اللہ مڑ کے اپنی سابقہ زندگی کی سستیوں اور کاہلیوں کی طرف پلٹنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ پلٹ کر کس نے دیکھا تھا؟ بیوی پلٹ کے دیکھتی تھی، وابستگیاں ان کے ساتھ تھیں، محبتیں ان کے ساتھ تھیں، دل ان کے ساتھ جڑے تھے، اور ویسے بھی اللہ کی نافرمان تھی، اللہ کے رسول کی نافرمان تھی۔ اللہ نے کہا پیچھے نہ دیکھنا، رسول نے کہا پیچھے نہ دیکھنا، شوہر نے کہا پیچھے نہ دیکھنا، پھر بھی دیکھتی تھی۔ تھی ہی سرکش، تھی ہی ضدی، تھی ہی ڈھیٹوں کا، سرکشوں کا، نافرمانوں کا انجام، محبتوں کی ترجیحات کو فرق رکھنے والے کا انجام پتھر گرا، ہلاک ہو کے برباد اور تباہ ہو گئی، حالانکہ نبی کے ساتھ منسوب اور منکوح تھی۔ مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر وہی گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرا تھا۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بلتی کو تل پٹ کر دیا۔ قوم رویے بھی الٹے کرتی تھی، ان کو سزا بھی الٹی دی گئی، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے گئے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے لیے نشان زدہ تھا۔ الفاظ آ رہے ہیں مسومتن، نام لکھے گئے تھے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان بے حیاؤں پر، ان بدکاروں پر، ان فحش قوم کے ایک ایک فرد پر اتنا غضب اور اتنا غصہ تھا کہ ایک ایک پتھر جو اس قوم پر برسایا گیا تھا، مفسرین کہتے ہیں ایک ایک پتھر پر ایک ایک سرکش کا گویا نام لکھا تھا کہ کون سے پتھر کے ذریعے کس سرکش کو ہلاک کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا انفرادی طور پر پوری قوم پر اجتماعی غضب نہیں، انفرادی طور پر ایک ایک لواطت کا عمل کرنے والے کے لیے غضب تھا کہ ایک ایک کے لیے الگ نشان زدہ پتھر جو ہیں وہ مقرر کیے گئے۔ یہ وہی حدیث کی تشریح نظر آ رہی ہے کہ اللہ صبح بھی غضبناک ہوتا ہے اور اللہ شام کو بھی غضبناک ہوتا ہے، اور عمل قوم لوط کرنے والے پر 3 دفعہ لعنت کے الفاظ ہیں۔ تو یہ وہ ملعون ہے اور یہ وہ رحمت الہی سے محرومی ہے کہ پتھر بھی گویا مجرمین کے لیے نشان زدہ تھے۔ یہ قہر الہی کی علامت ہے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قصوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان سے اصول اور سبق عبرت کے طور پر حاصل کرنے، قوم کو ان رویوں سے آشنا کرنے اور محاسبہ اور استغفار کر کے اصلاح کی طرف گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ اور روداد۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی خاندان ابراہیم ہی سے ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام کہیں زیعون اور کہیں میکیل جو ہے وہ آتا ہے۔ اگر والد کا نسب دیکھا جائے تو زیعون بن انفا بن ثابت بن مدین، اور خاص طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ، ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط بن ہاران بن تارے، جو کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے۔ حضرت لوط بن ہاران بن تارے کی بیٹی تھی۔ گویا اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو تعلق کیا بنتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت لوط کے نواسے تھے، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ رشتہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے کے نواسے تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور یہی نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام جو مدین کی قوم میں جب نبوت کے مقام پر سرفراز کیے گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے انہی کے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے اگر ان کے مزاج کا معاملہ دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت حاضر جواب بھی تھے، بہت حق گو تھے، حق کہنے میں بالکل نہیں جھجکتے تھے، کلام میں بڑی فصاحت اور خطبات میں بڑی بلاغت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں آتا ہے کہ حکایت الکلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوٹ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذاک خطیب الانبیاء، کہ حضرت شعیب علیہ السلام انبیاء کے خطیب تھے، ان کے مؤثر فصاحت اور بلاغت والے خطاب کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا، خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ اور ویسے اگر ہم دیکھیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ قرآن میں جن انبیاء کا ذکر ہے، ان کے علاوہ بینائی کی معذوری کے باوجود اور کسی قرآن کے مذکور نبی کو نبوت سے نہیں نوازا گیا۔ جن انبیاء کا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے ان میں سے کسی ایسے شخص کو نبوت سے نہیں نوازا گیا جو کہ بینائی کے عذر کے باوجود بنیادی طور پر نابینا تھے، اور کوئی نبی نبوت سے نہیں نوازا گیا باوجود نابینا ہونے کے۔ اور اس کی تفسیر میں سورہ ہود کی آیت نمبر 91 کو کچھ مفسرین کوٹ بھی کرتے ہیں کہ قوم نے کہا انا لنراک فینا ضعیفا، کہ اے شعیب ہم تجھے اپنے میں بڑا کمزور اور ضعیف دیکھتے ہیں۔ انا لنراک فینا شعیبا فینا ضعیفا، سورہ ہود کی آیت نمبر 91۔ گویا یہ ضعف اور یہ کمزوری کچھ مفسرین کے نزدیک تو ان کی معاشی یا معاشرتی کمزوری تھی، یعنی سوشلی یا اکنامکلی ویک تھے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صرف معاشی یا معاشرتی کمزوری نہیں، یہ ان کی بینائی کی کمی بھی تھی، جس کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جن قوموں کو منسوب کیا گیا ہے قرآن میں، اور ویسے ہمیں احادیث کے روح سے بھی پتہ چلتا ہے، اہل مدین، اصحاب الایکا، ایکا والے، اور اصحاب الراس۔ مدین والے اور ایکا والوں کا تذکرہ تو ان کے ساتھ قرآن میں ملتا ہے، لیکن اگر تاریخ کا حوالہ دیکھیں تو
تاریخ ابن خلدون میں اصحاب الراس کی طرف بھی حضرت شعیب ہی کو بھیجے جانے کا تذکرہ ہے۔ البتہ اصحاب الراس کا تذکرہ تو قرآن میں آیا ہے، لیکن ان کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ مفسرین میں اس بات پر البتہ اختلاف ہے کہ مدین والے اور ایکا والے کیا یہ الگ الگ دو قومیں تھیں یا ایک ہی قوم کے دو الگ نام تھے، اس میں اختلاف ہے۔ اکثریت کی رائے ہے کہ یہ دو الگ قومیں تھیں۔ سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل مدین کے حوالے سے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ طرف مدین کے ان کا بھائی شعیب۔ اور ایکا والوں کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ، کہ جب ان کے لیے شعیب علیہ السلام نے کہا۔ گویا ان دونوں آیات کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو ایک بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ دونوں قوموں کی طرف شعیب علیہ السلام ہی مخاطب ہے، دونوں کی طرف نبی حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہے۔ اور دوسری بات ایک باریک سا فرق پتہ چل رہا ہے کہ مدین کی طرف تو اخاہم شعیبن، ان کے بھائی شعیب، لیکن ایکا والوں کی طرف اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اخوہم یا اخاہم نہیں کہا گیا۔ گویا حضرت شعیب علیہ السلام بنیادی طور پر ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدین میں سے تھے، ان کا بھائی کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایکا والوں کو بھی یہی نبی مبعوث کیے گئے تھے اور ان کو بھی مخاطب کیا تھا۔ میں پھر دہرا رہی ہوں کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ ایک ہی قوم تھی اور ان کے نام الگ تھے، لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھیں اور تاریخ کی تحقیق کریں تو یہ بنیادی طور پر دو الگ الگ قومیں ہیں جن کا دور، جن کا وقت اور جن کے علاقے البتہ بالکل متصل اور جڑے ہوئے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ علاقے متصل اور جڑے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کا تعلق بھی ایک ہی نسل سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت قطورہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر آیا نہیں کہ یہ ان کی بیوی تھیں یا ان کی کنیز تھیں۔ بہرکیف بیوی تھیں یا لونڈی یا کنیز تھیں، ان کے بطن سے دو بیٹوں کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے، مدیان بن ابراہیم اور دوان بن ابراہیم۔ مدیان بن ابراہیم سے بنی مدیان اور دوان بن ابراہیم سے بنی دوان کی نسل چلتی ہے، اور یہیں سے یہ دونوں قومیں ہیں۔ تو گویا ایک بیٹے حضرت قطورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان بن ابراہیم، ان سے جو خاندان کی لڑی چلی وہ بنی مدیان ہے۔ انہی کو اہل مدین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ اہل مدین یا بنی مدیان جس خطے پر آباد ہوئے وہ شمالی حجاز سے لے کے فلسطین تک، ندرن حجاز سے لے کے فلسطین تک، اور پھر وہاں پہ جزیرہ نما سینا میں پھیلتا پھیلتا آخری حدود جو بحر قلزم کی اور خلیج فارس کی ہیں وہاں تک ان کی آبادی جو ہے وہ پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ ان دونوں خلیج فارس اور بحر قلزم کے ساحلوں تک ان کی آبادی پھیلتی نظر آتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اصحاب مدین ہے، یہ قوم مدین ہے، اور اس قوم کا جو صدر مقام ہے اس کو بھی مدین ہی کہہ کر پکارا گیا ہے تاریخ کی کتب میں۔ دوسری قوم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دوان بن ابراہیم سے ہے، ان سے نسل بنی دوان ہے۔ اگر ہم کچھ ہسٹری کی کتب دیکھیں تو ان کو تاریخ میں ڈیڈنائٹس کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ یہ ڈیڈنائٹس بنیادی طور پر اصحاب الایکا ہیں، اور یہ علاقہ عرب کا شمالی علاقے کے آبادکار ہوئے۔ ان کی آبادی میں شمالی عرب کے تیمہ، علا اور تبوک کے علاقے تھے، اور یہی ایکا والوں کی بستیاں ہیں، اور ان کا صدر مقام ایکا تھا جو آج کا تبوک کا مقام ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ دونوں قوموں کی طرف ایک نبی کیوں بھیجا گیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں قوموں کی طرف نبی ایک اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ان کے اندر بہت سی چیزیں مشترک اور کامن تھیں۔
ان کے علاقے متصل تھے، بالکل اٹیچڈ، ایڈجوائننگ، ساتھ ساتھ علاقے تھے ان کے. ان کی نسل ایک، گھرانوں کی لڑی ایک، خاندان ایک، نسب ایک، رنگ و نسل ایک، ذات ایک، برادری ایک، زبان ایک، جد و امجد آباء و اجداد ایک. اور پھر صرف یہی نہیں، ان کے جغرافیائی اور ان کے جو معاشرتی قرب تھا، جغرافیکل، اور ان کے جو سوشل آپس میں تعلق تھا، اس کی وجہ سے ان کے رشتے بھی آپس میں، شادیاں اور نکاح بھی آپس میں بہت تھے. تو گویا یہ دونوں قومیں آپس میں رچی بسی گھلی ملی تھیں. ظاہراً تو دو قومیں تھیں، لیکن آپس میں بہت گہرے تعلقات اور گہرے رابطے تھے، اور رچی بسی گھلی ملی قومیں تھیں. ایک ہی گناہ تھے، ایک ہی طریقے تھے، ایک ہی باتوں کے خوگر تھے. ان قوموں کے حالات اور معاملات کیسے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا تھا؟ بڑی فراخی، مالی فراخی تھی، اور ویسے بڑی متمدن اور خوشحال قوم تھی. سب سے بڑا انعام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا تھا کہ ان کو تجارت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ کی طرح تجارت میں اللہ نے بڑی بڑھوتی دی تھی. تجارت کا علم اور نو ہاؤ بھی دیا تھا. تجارت ایک پیشہ ہے، اس کا سکل، اس کو نو ہاؤ، اس کی ٹیکٹکس بھی ان کے پاس تھیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس قوم کو ان کے تجارتی بڑھوتی کے لیے علاقہ جو تھا نا، وہ بڑا بہترین تھا. اپنی جیو پولیٹیکل لوکیشن کی وجہ سے یہ تجارت میں بڑی ترقی کر گئے. ان کی تجارت کی اس اتنی زبردست ترقی کی وجہ ان کی جغرافیائی لوکیشن تھی. قرآن نے بھی اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا وَإِنَّهُمَا لِبِإِمَامٍ مُبِينٍ، وَإِنَّهُمَا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں لِبِإِمَامٍ مُبِينٍ واضح شاہراہوں کے اوپر تھی، بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر یہ دونوں بستیاں قائم تھیں. اور یہ وہ دونوں شاہراہیں ہیں، اگر ہم دور قدیم کی شاہراہیں دیکھیں تو یہ بحر احمر سے کے کنارے پر یہ یمن سے لے کے مکہ اور شام تک جانے والے علاقے، یہ ایک شاہراہ. اور دوسری شاہراہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ دوسری شاہراہ جو ہے وہ عراق سے مصر کی طرف جاتی تھی. تو یہ دو شاہراہوں کے سنگم پر گویا دو بڑی بڑی تجارتی شاہراہیں، دو بڑے بڑے ٹریڈ روٹس کے سنگم پر، چوراہے پر بیٹھی تھی یہ قوم. ظاہر ہے جو قوم تجارتی شاہراہوں کے چوراہے پہ بیٹھی ہوگی، اس کی تجارت تو پھلے پھولے گی، اس کے لیے تجارت بہت آسان ہوگی. تو لہٰذا یہ سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پر دیے تھے. لیکن قوم کی غلط روی اور قوم کی سرکشی کیا تھی کہ قوم بنیادی طور پر ناشکری اور بدعمل تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کے فروغ کے لیے سارے اسباب اور وسائل فراہم کیے تھے. اور وہی جو مطالبہ اللہ کا ایسے معاملات میں سورہ قریش میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قریش کو بھی تو اللہ نے تجارت کے اسباب فراہم کیے تھے، تو اللہ نے مطالبہ کیا ایلاف فی قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کی الفت ڈالی تھی لوگوں کے دلوں میں، ان کا روب، ان کا دبدبہ، ان کی ہیبت ڈالی تھی، ان کا دھاک بٹھا دی تھی. لوگ ان کے قافلوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے قریش مکہ کے. اور پھر اللہ نے ان کو رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی اور سردی کے سفر ان کو سکھا دیے تھے، آسان کر دیے تھے. تو اللہ نے یہ دو تجارت کی آسانیوں کے بعد قریش مکہ سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی اب عبادت کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس قوم سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ جب تمہیں تجارت کی بڑھوتی کے سارے مال، سارے وسباب، ساری چیزیں فراہم کر دی ہیں، تو تم بھی کیا کرو؟ اللہ کا شکر کرو، اللہ کے نظام کو تھامو، امن کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان کو دی تھیں. تو یہ جو تجارت اور مال کی بڑھوتی اور قصب حلال کمانے کا ذریعہ، رزق حلال کمانے کے وسائل اسباب فراہم کیے تھے، شکر کا طریقہ کیا تھا؟ وہ جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَابْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کا فضل تلاش کرتے، رزق حلال تلاش کرتے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ رزق حلال تلاش کر کے اسی پر توکل اور قناعت کرنے کی بجائے، اسی کی برکت کی کوشش اور دعائیں کرنے کی بجائے، انہوں نے فتنہ فساد کرنا شروع کر دیا. ویسے آپ کو بتائیں کہ رزق حلال تلاش کرنے والے تاجر کا درجہ تو قیامت کے دن صالحین، انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا. لیکن انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے ناشکری کی، اور بنیادی طور پر ان کا مسئلہ بھی مال ہی کی محبت تھا.
انہ لحب الخیر لشدید وتحبون المال حبا جما. مال کی محبت یہ فتنہ بنتی نظر آتی ہے بار بار قوموں کے اندر. یہ مال کی محبت تھی جس کی وجہ سے یہ حریص ہو گئے تھے. ہرس، ہوس، لالچ اور طمع کا شکار ہو گئے تھے. اور حدیث بتاتی ہے نا کہ ہرس اور ہوس ایمان کا کیسے نقصان اٹھاتی ہے، کہ ایک بھوکا بھیڑیا بھی ایک بکریوں کے ریوڑ کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ہرس اور ہوس ایمان کو پہنچاتا ہے. تو یہ جو مال کی محبت کے قیدی تھے، یہ ہرس اور ہوس میں جب مبتلا ہوئے تو ایمان کا جنازہ اٹھ گیا، اور یہ بہت سے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو گئے. سب سے پہلا گناہ، یہ تجارتی شاہراہ پر ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے. اور دوسری قوموں کے تجارتی قافلے جب یہاں سے گزرتے تھے تو بھاری خراج وصول کرتے تھے. ان کے پاس کوئی حق نہیں تھا اس کا، زمین اللہ کی ہے. اللہ کی زمین پر دوسرے تجارتی قافلوں سے بھاری خراج یا ٹیکس وصول کرنے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا. جسٹ بیکاز دے ہیپن ٹو بی ہیئر ایکسپلائٹ کرتے تھے، آنے جانے والوں کو روکتے تھے اور ان پر روب اور دبدبہ ڈال کے ان سے خراج وصول کرتے تھے. متحرک جذبہ کیا ہے؟ مال کی محبت. دوسرا یہ کہ یہ بین الاقوامی تجارتی شاہراہوں پر بیٹھتے تھے اور یہ اس کے خود قابض ہونا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ روٹس ہیں نا، اس پر ہمارا قبضہ ہو جائے، ہماری اجارہ داری ہو جائے. آج بھی تو جھگڑے ٹریڈ روٹس پر اور ان تمام چیزوں ہی پر ہیں نا، سی روٹس اور ٹریڈ روٹس. یہ چاہتے تھے کہ ان بین الاقوامی تجارتی شاہراہوں پر ہمارا قبضہ ہو جائے، اور بس یہ خود قابض ہونے کے چکر میں ان تجارتی شاہراہوں پر لوٹ مار، رہزنیاں، ڈکیتیاں کرتے تھے. مقصد دو چاند ہوتا تھا. ایک تو اسے مال سمیٹتے تھے، اور دوسرا لوگوں کو دھمکا کے باقی تجارتی قافلوں کو وہاں سے بھگا کے اپنی منوپلی اور اپنا ٹوٹل کنٹرول اختیار کرنا چاہتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ. ہر رستے پر تم تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو لہٰذا یہ ان کا طریقہ تھا. پھر ان کا تیسرا گناہ کیا تھا؟ تجارتی خیانت. تجارتی خیانت. اور ان کی تجارتی خیانت وہی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن میں سورہ مطففین میں بتا دی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جو دیتے ہوئے تو تھوڑا دیتے ہیں، لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں. یہ مطففین تھے، یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے. گویا یہ تجارتی خیانت بھی پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا؟ مال کی محبت، تقاصر کا شوق. چوتھا، ان تمام زدائل کے ساتھ شرک اور بت پرستی کے بھی عادی تھے. اور پھر پانچواں اور ایک بہت بڑا کبھی عمل وہ یہ تھا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تھے، ان کو منع کرتے تھے، واض و نصیحت کرتے تھے، تو ضد اور ڈھٹائی سے، پورے تکبر سے اپنے غلط رویے پر جمے رہتے تھے. بلکہ قوم کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے رویے پر نہ چلنے کی تاکید کرتے تھے. کہتے تھے کہ اچھا بھلا تمہارا کاروبار چل رہا ہے، اچھا بھلا تم مال کما رہے ہو، اگر تم شعیب علیہ السلام کی باتوں کے پیچھے چلو گے تو تمہارا کاروبار، تمہارا دھندا مندہ پڑ جائے گا. نہ خود مانتے تھے اور راستے میں ٹیڑھ کر کے لوگوں کو بھی اللہ کی تعلیمات پر چلنے سے روکتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت جاری رکھی تو ان کو ڈراتے تھے، ان کو دھمکاتے تھے. اور پھر آخر میں تو سورہ ہود کی آیت نمبر 91 آج ہم پڑھیں گے، وَلَوْ رَحْتَكَ لَرَجَمْنَاكَ، کہ ہے شعیب اگر ہمیں تیری برادری والوں کا ڈرنا ہوتا نا تو ہم تجھے کبھی سے رجم کر چکے ہوتے، تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تو گویا نبی اللہ کی تعلیمات کا انکار، ضد، ڈھٹائی اور تکبر سے پچھلے رویے پر جمنا، غلط روی پر جمنا، اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے سرکشی، یہ سارے جذبات متحرک اور وجہ بنے عذاب الہی کا. عذاب کیسے آیا؟ اہل مدین پر تو رجفہ، زلزلے کا تذکرہ آتا ہے. زلزلوں اور ہولناک دھماکوں کا تذکرہ آتا ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ آتش فشاں ہے. آتش فشاں کے پھٹنے سے دھماکہ، اور آتش فشاں کے
مد و جزر سے زلزلہ، تو یہ تو اہل مدین پر رجفہ کا عذاب قرآن میں مذکور ہے۔ اصحاب الایقہ پر سورہ شعراء کی آیت نمبر 189 میں تذکر آتا ہے ذلہ، ایک سائبان سا تھا، ایک بادل سا تھا، ایک چھتری سی تھی جو ان پر چھائی رہتی تھی۔ اصل میں اس قوم نے، ایکا والوں نے آسمان سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ جا تو لے آ ہم پر عذاب آسمان سے اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے۔ تو لہٰذا ان پر ایک چھتری سی بادل، ایک چھتری نما بادل ان پر چھایا رہتا تھا۔ اور اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم، اس بستی پر گرمی، حرارت اور تمازت جو ہے وہ چھا گئی، یعنی بہت شدید گرمی آ گئی۔ جیسے ہوتا ہے نا حبس ہو جاتا ہے اور بہت شدید گرمی ہوتی ہے، تو اللہ کے حکم سے گرمی کی تمازت اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کا دم گھٹنے لگا اور لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر، گھبرا کر باہر نکل آئے۔ جب انہوں نے دور دیکھا تو کچھ میل دور ان کو آسمان پر ایک بدلی نظر آئی۔ ان میں سے کچھ آدمی جو ہیں وہ اس بدلی کے پاس چلے گئے، اور جب وہ بدلی کے نیچے گئے تو وہاں پر قدرے خنکی پائی، ذرا ٹھنڈک پائی، جس سے ان کو راحت ملا، سرور ملا۔ اب یہ جو کچھ لوگ اس بدلی کی تحقیق کرنے کے لیے وہاں گئے اور وہاں پہ خنکی پا کر پرسکون ہوئے، تو انہوں نے اپنی باقی قوم کو بھی وہیں بلا لیا۔ وہ قوم جو گھبرا کے گرمی کی تمازت سے اپنے گھروں سے باہر میدانوں میں نکلی تھی، یہ تحقیق کرنے والے 5-6 لوگوں نے جب بادل کے نیچے خنکی محسوس کی تو باقی قوم کو بھی وہیں بلا لیا۔ جب ساری قوم اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی تو کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے اس بادل سے آگ برسی۔ وہ بادل جو عموماً باران رحمت کا پیغام لاتے ہیں، وہ عذاب الہی کا پیغام لے آئے۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں۔ اللہ رحمت کے وسیلوں کو بس اوقات عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کیا خیال ایسے نظر آتا ہے؟ کچھ لوگ، مال کی کثرت بھی کچھ لوگوں کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ عذاب الہی بن جاتی ہے کہ نہیں؟ علم کی کثرت بس اوقات عذاب بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، کئی دفعہ رحمت کے ذریعے زحمت بن جاتے ہیں۔ انسان کا اپنا رویہ ہے۔ یہ باران رحمت برسنے والے بادلوں سے برسا تو صحیح، لیکن آگ برسی، اور وہ ساری بستی کے لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کے اس بدلی کے نیچے جمع ہو گئے تھے، بادلوں نے آگ برسائی اور ساری کی ساری بستی جل کر راکھ ہو گئی۔ سارے کے سارے لوگ جل کے مر گئے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ یہ ایکا والوں کی روداد۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الراس، یہ لوگ، یہ بھی کفر اور الحاد اور شرک کرتے تھے، اور ان کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے متنبہ کیا، آگاہ کیا، خبردار کیا۔ یہ بھی نہیں سدھرے اور یہ بھی عذاب الہی سے ہلاک اور برباد ہوئے۔ اصول کیا ہے؟ پہلا اصول، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ وہ ظلم ہے کہ اس ظلم کا ارتکاب کرنے والے سے اللہ انتقام لیتا ہے۔ شرک کرنے والی بستیوں کی روداتیں ہم آج لگاتار پہلے سے دیکھ رہے ہیں، اور شرک کا انجام بھی بار بار قوموں کو بھگتتا ہوا میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا شرک کی کراہت محسوس ہوتی ہے یہاں سے۔ دوسری بات، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ یہ قوم کیا کر رہی تھی؟ اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اللہ نے مال دیا تھا، خوشحالی دی تھی، تجارت میں بڑھوتی دی تھی، تجارت کے بہترین وسائل اور اسباب دیے تھے، لیکن سارے خداداد وسائل اور اسباب لے کر فتنہ فساد کر رہے تھے۔ فتنہ فساد کر رہے تھے، رہزنیاں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تاوان لیتے تھے، خراج لیتے تھے، اور تجارتی خیانتیں کرتے تھے۔ کہ زمین میں فتنہ فساد تھا۔ تو جب کوئی قوم اللہ کی نعمتیں پانے، سمیٹنے، وسائل اور اسباب سمیٹنے کے باوجود اللہ کی زمین، وہ زمین جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان الارض للہ، وہ زمین جو اللہ کی ہے، قوم جب زمین پر بسنے والی قوم جب اللہ کے وسائل اور اسباب اور نعمتیں سمیٹنے کے باوجود اللہ کی زمین پر امن کے برخلاف بدامنی قائم کرتی ہے، فتنہ فساد برپا کرتی ہے،
عدل اور انصاف نہیں، ظلم اور زیادتی کی اندھیر نگری مٹاتی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ عذاب الہی کی مستحق قرار پاتی ہے۔ یہ سزا عبرت کا پیغام سناتی ہے ہر تجارتی خیانت کرنے والے کو۔ وہ تجارتی خیانت کرنے والا چاہے ایک فرد ہے، وہ تجارتی خیانت کرنے والا ایک گھرانہ ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک قوم ہے، یہ داستان تجارتی خیانت کے مرتکبین کو ایک عبرت کا پیغام بتاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اور باطل طریقے سے مال کھانے کی فہرست میں تجارتی خیانتیں اور تجارتی خرد برد اول فہرست ہے۔ وہ تجارتی خیانت چاہے ناپ تول کی کمی ہے، وہ تجارتی خیانت چاہے ملاوٹ یا اڈلٹریشن ہے، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ یا ہوڈنگ ہے، وہ تجارتی خیانت چاہے عیب دار مال چھپا کے بیچ دینا ہے، اور وہ خیانت چاہے جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ دینا ہے، جس قسم کی بھی ہے۔ قرآن میں بھی وعید موجود ہے، احادیث میں بھی اس کی لعنت کے الفاظ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں اس کی ناپسندیدگی کے کثرت سے الفاظ موجود ہیں۔ تو جو قوم تجارتی معاملات میں خیانت کرے گی اور تجارتی معاملات کے اندر بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ کرے گی، وہ بھی عذاب الہی سے دوچار کی جائے گی۔ ان کبیرہ گناہوں کی مرتکب قومیں، ان کے لیے ان قوموں کی قصوں میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر جو قوم خیر خواہی سے واعظ و نصیحت کرنے والوں کی بھی مخالفت کرتی ہے، خیر خواہی، محبت اور خلوص کے ساتھ حق بات بتانے اور سمجھانے والوں کی مخالفت کرتی ہے، ان کی واعظ و نصیحت اور پند و نصیحت پر کان دھرنے کے بجائے ان کو دھمکاتی، ان کو ڈراتی، ان کو نکالنے کی دھمکیاں دیتی اور ان کے ساتھ سختیاں اور تلخیاں کرتی ہے، وہ قوم ضدی بھی عبرت کے عذاب سے دوچار کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ پھر منحوس القوم اپنا محاسبہ کریں، رہزنیاں، ڈکیتیاں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، تجارتی خیانتیں پورے بھرپور طریقے سے شد و مد سے جاری ہیں، شرک معاشرے کے اندر رائج ہے، دین کی تعلیم دینے والوں کی مخالفت بھی ہے، انکار بھی ہے، استہزاء بھی ہے، اور ان کے ساتھ سختیاں اور زدوقوب بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہمیں اپنے حالات کو سمجھنے اور ان پر اصلاح اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 84۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ ایک اصول جو بار بار آ رہا ہے، ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، خاص قوم، علاقہ، وقت، دور کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ دوسرا اصول، ہر نبی اپنی قوم ہی کے لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ اور تیسری بات دہرا لیجئے جو ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے قصے میں دیکھی، حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین، اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا گیا۔ اہل مدین کے حوالے سے ان کو بھائی پکارا گیا، گویا وہ مدین والوں ہی میں سے تھے، اور ایکا والوں کی طرف بھی ان کو دعوت اور نصیحت کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی کی دعوت عقیدہ توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی۔ یاد رکھیے گا، دائی اللہ کے بندوں کو اپنے سے نہیں، مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، وحدانیت کی دعوت کے ساتھ عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے ساتھ اگلا پیغام کہ جب رب واحد کی پہچان دی تو اس رب واحد کی بندگی کرو، عبادت کرو، اطاعت کرو، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں۔ وَلَا تَنْقِصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور دیکھو تم ناپ اور تول، کیل کہتے ہیں ناپ کا طریقہ، اور میزان وزن سے ہے
تول کا طریقہ. تو ناپ اور تول کے طریقوں میں کمی نہ کرو. ناپا جاتا ہے مثلا آپ دیکھیں جیسے کپڑوں کو ناپا جاتا ہے اور تولا جاتا ہے جیسے ترازو کے اندر چیزوں کو تولا جاتا ہے. تو بہرحال ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. یہ سب کیا ہے؟ تجارتی خیانتیں جس کا قوم شعیب علیہ السلام اہل مدین صاحب ایقا جو ہیں وہ تجارتی خیانتوں کا ارتکاب کرتے تھے. نبی کا طریقہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. جب ظلم اور زیادتی کو دیکھتے تھے تو حق کی بات پہنچانا نبیوں کی طرح دایان دین کا طریقہ. انہوں نے کہا کہ تم ناپ اور تول میں کمی نہ کرو. بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں آج اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں. یعنی آج تو تمہاری تجارت بہت بڑھ رہی ہے, تم مال بڑا کما رہے ہو اور ان تجارتی خیانتوں کی وجہ سے خوب مال سمیٹ رہے ہو. آج تو میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم, دعوت کا طریقہ ہمیشہ محبت کا, اپنائیت کا, خلوص کا, خیر خواہی کا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی اصلاح کے جذبے کا. اے برادران قوم, ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. قوم کے جو غلط رویاں ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. قوم کیا کرتی ہے؟ زمین میں فتنہ فساد, رہزنی, ڈکیتی کرتی تھی, تاوان اور خراج وصول کر کے فتنہ اور ظلم زیادتی روا کرتی تھی, اللہ کی زمین میں ناانصافی اور بدامنی کو قائم کرتی تھی. اور قوم کا اگلا طریقہ خیانتی خردبرد کر کے تجارتی معاملات میں بے ایمانی کرتی تھی. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے, رزق حلال کماؤ, حرام سے اجتناب کرو. جو تمہارا کیا ہے, اللہ کا رزق حلال جو تمہارے پاس حلال اور جائز طریقے سے آئے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار تو نہیں ہوں. نبیوں کو بھی یہی بات اللہ نے فرمائی اور نبیوں کے حوالے سے دایان دین کا طریقہ بھی یہ, وَاسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ, تمہیں کسی کے اوپر داروغہ نہیں بنا کر بھیجا گیا, صرف متنبع کرنا, آگاہ کرنا, خبردار کرنا, حق کو بیان کرنا دین کے دائی اور دعوت دینے والے کا کام ہے. عمل کرنا سننے والے کا اپنا اختیار اور اس کی اپنی مرضی. انہوں نے جواب دیا, شعیب کیا تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہی نہ ہو؟ یہ جواب تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. کیا آپ کی نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ آج بھی تو ذرا سا کوئی شخص واعظ و نصیحت کرنے لگے, کوئی نمازی, کوئی دیندار, کوئی مبلغ, کوئی دائی بات کرنے لگے تو فوراً لوگ کیا کہتے ہیں, تم جو بڑی نیکوکار بنی پھرتی ہو, تم جو اتنی نمازی پرہیزگار بنی پھرتی ہو, تمہارا قرآن یہی بتاتا ہے کہ ہم قرآن خوانیاں کرنی چھوڑ دیں؟ تمہاری قرآن کی تعلیم تمہیں یہی بتاتی ہے کہ ہم کلمے پڑھنے چھوڑ دیں؟ تمہارا قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم کل اور 40 کے اوپر ختم جو ہے فلانے کلمات کا یہ پڑھنا چھوڑ دیں؟ تو آج بھی ایسی تنقید ہے. شیطان اصل میں متحرک ہے, ہر دور میں وہ ایک قسم کے جملے اور ایک قسم کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اے شعیب, کیا تیری نماز بس یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے, اور یہاں یہ کہ ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کا اختیار نہ ہو؟ یہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے مال ہمارا, کاروبار ہماری, محنت ہماری, بزنس ہم کرتے ہیں, ٹریڈ ہم کرتے ہیں, سفر ہم کرتے ہیں, پاپڑ ہم بیلتے ہیں اپنے خون پسینے کی کمائی کے اوپر. تم کہتے ہو کہ مرضی تمہاری ہوگی اور تمہارے رب کی ہوگی, ہمارا مال ہے بھی, ہم جیسے مرضی خرچ کریں. نہیں, مال کس کا ہے؟ رازق کا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. تو گویا جب رازق وہ ہے, رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, تو جب وہ رازق اپنی رزق کی کنجیاں کھول کے مجھے اور آپ کو دیتا ہے تو اس کو اپنا سمجھ کر یا اپنے زور بازو کا گھمنڈ کر کے یا اپنی صحیح کا معاملہ کر کے استعمال نہیں کرنا, اس کو رازق کا رزق سمجھ کر شکر کے تقاضے کے مطابق, اللہ کے احکامات کے مطابق کمانا ہے, اللہ کے حدود کے مطابق خرچ کرنا ہے, حرام سے خرچ کرنے سے بچنا ہے, اور اللہ کے شکر کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی رضا اور جنت کے حصول اور اللہ کے بندوں اور دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے.
بس ایک تو ہی تو عالی ظرف اور استقباس آدمی رہ گیا. آج بھی لوگ ایسا کہتے ہیں بس ایک تم ہی رہ گئی ہو نا نیکوکار, سارا کچھ اب تم میں ہی پتہ ہے نا, تم ہی سارا کچھ بتاؤ گی نا, 4 دن پڑھ کے ہمیں بتانے آ گئے. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا, یعنی سوچو اگر واقعی میری بات صحیح ہوئی اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے اچھا رزق بھی دیا ہو, تو اس کے بعد تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں میں خود ان کا ارتکاب کروں. میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ جب ہم سورہ ہود میں قوموں کے اور نبیوں کے تذکرے پڑھیں گے تو ہم 2 چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے. قوموں کی غلط روی دیکھیں گے اور اس کا انجام, اور اس کے حوالے سے اپنا محاسبہ کریں گے, اور نبیوں کے رویے دیکھ کے دین کی دعوت تبلیغ کے حکمت اور طریقے اور ادب سیکھیں گے. اب یہاں پہ دیکھ لیجئے نبی کی دعوت کا طریقہ کہ جس چیز سے قوم کو روکا جا رہا ہے خود اس کا ارتکاب نہیں کرنا. کوئی دین کی دعوت دینے والا اپنی تجوری میں اگر حرام رزق بھر رہا ہے, اگر اپنے کاروبار میں بےایمانی دھوکہ فراڈ کر رہا ہے, اپنی دکان کے اوپر بلیک مارکیٹنگ اور رشوت اور ساری کی ساری ایڈلٹریشن کا کام کر رہا ہے, اور جا کے چلے کاٹ کے لوگوں کو صداقت کے پیغام دے رہا ہے, تو یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. سروزے کاٹتا ہے اور وہاں پہ دین کی دعوت اور تبلیغ کرتا ہے, لوگوں کو حق سچ کھانے اور اس کے حلال کا پیغام اور حدیث سناتا ہے, اور اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کے کاروبار کے اندر ساری بےایمانی اور دھوکے اور فراڈ کرتا ہے. یہ دین کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے. قرآن نے کیا فرمایا؟ لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے. ان قبر من اللہ, ان قبر مقتا عند اللہ, اللہ کے نزدیک غصے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی چیز ہے. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کہ تم وہ باتیں لوگوں کو کہنے لگ پڑو جو تم خود نہیں کرتے. تو لہٰذا خود خیانت کرنا, خود رزق حرام کھانا اور لوگوں کو صداقت اور امانت اور رزق حلال کی تاکید کرنا, یہ داعی کا طریقہ نہیں ہے. تو لہٰذا نبی نے بھی یہ کہا میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں ان باتوں سے روکوں جن کا میں خود ارتکاب کرتا ہوں, میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے. تو داعی کے لیے نبی کی اگلی سنت اصلاح اس کی زندگی کا مقصد ہے. ایک داعی کی زندگی کا مقصد اپنے معاشرے کی اصلاح, ان کو خیر کی طرف, بھلائی کی طرف, حلال کی طرف, جائز کی طرف, رب پسند کی طرف لانا, منکرات اور فحش سے روکنا ایک داعی کی زندگی کا مقصد. اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارے کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے کی طرف میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. ایک دین کے داعی کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے ان جملوں میں اگلا پیغام کیا ہے کہ دین کی دعوت کرنے والے کو اپنی دعوت پر کوئی گھمنڈ, کوئی تکبر, اپنے خطاب پر, اپنے خطبوں پر, اپنی فصاحت پر, اپنی بلاغت پر, اپنی علمیت پر, اپنی کسی چیز پر کوئی تکبر نہیں. وما توفیقی الا باللہ. اگر میں, آپ, ہم کچھ کریں گے تو اس میں ہمارے زور بازو, ہماری صلاحیتوں کا کوئی اختیار نہیں, یہ صرف اللہ کی توفیق ہے. دین کا داعی ہر وقت شاکر رہتا ہے, دین کا داعی ہر وقت ذاکر ہوتا ہے, دین کا داعی تکبر سے بچ کے عاجزی اور انکساری سے اپنا دامن بھر لیتا ہے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. بڑی پیاری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بالکل اس حوالے سے. تو دین کا داعی اپنی طاقتوں پر انحصار نہیں, اللہ کی قوت, اللہ کی مدد, اللہ کی توفیق پر استقامت سے جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے. اور پھر دین کی دعوت دینے والا جب تکبر نہیں کرتا, شکر اور ذکر پر عامل ہوتا ہے, تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرتا ہے, اللہ پر توکل کرتا ہے اور ہر حالت میں اس ہی سے رجوع کرتا ہے. دین کے داعیان کے لیے تکبر کی نفی, ذکر اور شکر کی کثرت, اور پھر اللہ کے ساتھ توکل کر کے ہر معاملے, ہر دکھ, ہر پریشانی, ہر رہنمائی, ہر فیصلے کے لیے اللہ اور اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ. اور اے برادران قوم, دین کا داعی خلوص سے,
اپنائیت سے، محبت سے پیغام دیتا ہے، اس کے رویوں کے اندر بھائی چارے کی چاشنی نظر آتی ہے۔ اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر وہ عذاب آ کر رہے جو نوح یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ اور دیکھو لوط کی قوم تو تم سے کوئی زیادہ دور نہیں، یعنی جو قوم نبی کی تعلیمات سے ضد کرتی ہے، ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی پر جمی رہتی ہے، وہ عذاب الہی سے دوچار ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ لوط کی قوم تم سے دور نہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ سے کہ قوم میں لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی رودادوں کے درمیان تقریباً 650 سال کا مدت کا فاصلہ ہے، اور یہ مورخین بتاتے ہیں۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، دعوت دینے والا کوئی بڑا سے بڑا مبلغ، کوئی بڑا سے بڑا دائی لوگوں کو اپنے سے نہیں، ان کو خالق سے جوڑتا ہے۔ دوسری بات، جب کوئی دین کی دعوت دینے والا لوگوں کو خالق سے جوڑتا ہے تو رب کی کون سی صفات کا تعارف؟ میں نے اور آپ نے جب اپنی دعوت کا آغاز کرنا ہے تو لوگوں کو خوف زدہ کر کے، ہیبت زدہ کر کے، اس کے قاہر، اس کے جابر ہونے کا تذکرہ کرنے کی بجائے اس کے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ، اس کے غافر الذنب ہونے کا تذکرہ، اس کے قابل توب ہونے کا تعارف کروانا ہے، لوگوں کو امید دلانی ہے، خوف زدہ کر کے لوگوں کو دین سے بھگانا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دین کی دعوت کا بنیادی نقطہ رب کا تعارف کروانے کے بعد یہ تعارف کروانا کہ اس رب کو پہچاننے کے بعد توبہ کر کے اس کی طرف پلٹ آؤ۔ توبہ کا تصور اپنی دعوت کا ایک اہم نقطہ بنانا ضروری ہے۔ آپ ہر نبی کی دعوت میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ آج دین کی دعوت میں کئی لوگ شدت سے لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے صادر کر دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر نفاق کے فتوے صادر کر کے ان کو جہنمی بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کو جہنمی بنانا، ان کے اوپر جہنم کا ٹائٹل یا لیبل لگانا، یہ استحقاق بڑے سے بڑے نبی کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں ایک شخص شہید ہوتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس پر تو بھی قرض واجب الادا تھا۔ کسی شخص کے لیے فرمایا گیا یہ جہنمی ہے، آپ نے فوراً کہا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ کیا پتہ اس کو کون سے گناہ کی، کون سے اپنی نیکی کے بدلے اللہ نے جنت دے دی ہو؟ تو لوگوں پر کفر کے، لوگوں پر نفاق کے، لوگوں پر جہنمی ہونے کے فتوے صادر کرنا یہ دین کے دایان کا طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں کو جہنم سے خوف زدہ کر کے بھگانے کی بجائے ان کو توبہ کے در کے کھلے ہونے کی امید دلانا یہ دعوت اور تبلیغ کا سب سے مثبت اور پازیٹیو حکمت والا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں حکمت اور محبت سے دعوت دینے کے طریقے سکھائے۔ رب کا تعارف کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، پھر رب کا تعارف کہ اس کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ جب کوئی شخص دین کی طرف دعوت دیا جاتا ہے اور وہ قرآن اللہ کی بندگی سے دور اور محروم ہوتا ہے تو اس کو اپنے ماضی پہ گناہوں کے جب دھبے نظر آتے ہیں، اپنے ماضی کے کردار میں بہت سے گناہوں کی ایک سرگزشت نظر آتی ہے، اپنے گناہوں کے بھیانک ازدہا نظر آتے ہیں، تو آنے سے رک جاتا ہے۔ جب دائی اس کو استغفر اللہ کے الفاظ یا توبو الی اللہ جمیعہ کی امید سے ان گناہوں کا، اگر وہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک بھی ہیں، ان کی بخشش کا وعدہ دلاتا ہے تو انسان کا دین کی طرف آنا بہت آسان اور بہت سہل ہو جاتا ہے۔ آسانیاں کراؤ، مشکلیں نہ کرو، یسروا ولا تعسروا، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، یہ ہے دین کی دعوت کا طریقہ۔ اور پھر یہ کہ وہ رب جو تمہارے گناہ معاف کر دے گا، آؤ اس کی طرف آؤ۔ ارے معاشرہ تمہارے گناہ نہیں معاف کرتا، تمہاری برادری تمہاری زیادتیاں معاف نہیں کرتی۔ ارے بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، قرابت داروں کو منانا مشکل۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے مجھ سے ایک خاتون اپنی حالت زار بیان کر رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ان کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہوں، اور میں پاؤں بھی پڑتی ہوں، میں ان کی منتیں بھی کرتی ہوں، میں ان سے معافی بھی مانگتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے معافی نہیں مانگتے، میری معافی نہیں مانتے اور مجھ سے راضی نہیں ہوتے۔ ارے دنیا منانی بڑی مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ روٹھے منہ کو منانا، ارے دنیا تو چھوٹی چھوٹی بات پر روٹھ جاتی ہے،
دنیا تو ہر بات پہ پہلے ہی ناراض ہونے کو تیار ہے. رب راضی ہونے کے دروازے کھولتا ہے، رب اپنی رضا کے طریقے سکھاتا ہے، اور رب اپنی راضی کرنے والوں کو جنت کے وعدے فرماتا ہے. اس کی رضا کو اپنا پیمانہ بنانا ہے، اس کی رضا کو اپنی طلب اور تڑپ بنانا ہے. دنیا کی ناراضگیوں سے غنی ہو کر اس کی رضا کو اپنی اول ترجیح بنانا ہے. یہ ہے دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ. اس کو راضی کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ. اپنی برادری کی طرف پلٹتے ہو، اپنے رشتہ داروں کی طرف پلٹتے ہو، وہ تمہیں تو دھتکار دیتے ہیں، تمہارا معاشرہ تمہیں دھتکار دیتا ہے. ارے اس کی طرف آؤ، جب تم آتے ہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے. کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اس کا تعارف کیسے کروایا گیا. وہ الودود ہے. اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ کو اپنے پلٹنے والے بندے کے پلٹنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے مثال دی کہ دیکھو اگر ایک شخص ہے، وہ صحرا میں سفر کرتا ہے، بے آب و گیا وادی میں سفر کرتا ہے، اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے جس پر اس کا کل متاع حیات ہے، اس کا کھانا پینا پانی سب اس اونٹ پر ہے، اور وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے. اس کو تلاش کرتا ہے. بہت طویل حدیث ہے اس لیے میں مفہوم بتا رہی ہوں. مسافر بے آب و گیا صحرا میں، اس کا اونٹ جس کے اوپر کل اس کا سامان کا زادے راہ، اور وہ اونٹ غائب ہو جاتا ہے. وہ اس کو تلاش کرتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ اونٹ اس کو نہیں ملتا. تھک ہار کے وہ زندگی کی آخری امید کھو کر وہ بیٹھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جتنی خوشی اس مسافر کو اس اونٹ کے ملنے پر ہوگی، اللہ کو اس سے بہت زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب بندہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے. اور پھر حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی مارکے کے بعد تشریف فرماتے تو کچھ لونڈی اور غلام قیدی جو ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر کیے گئے. تو ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس سے اس کا بچہ چھین لیا گیا تھا. یعنی ایک عورت تھی اور اس کے پاس اس کا بچہ نہیں تھا. اب یہ عورت جو اپنے دودھ پیتے بچے سے چھین کر الگ کر دی گئی تھی، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی مامتا کی کیفیت یہ تھی کہ یہ دوسرے بچوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ لگاتی تھی اور روتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کا حال دیکھ کر ہم لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہ توقع کرتے ہو کہ یہ ماں جو اپنے بچے سے اتنی اداس ہے کہ دوسروں کے بچے اپنے سینے کے ساتھ چمٹا رہی ہے، تم اس ماں سے امید کرتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو خود آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نہیں. تو پھر ساتھ ہی فرمایا کہ نہیں، خود پھینکنا تو درگزار، اگر وہ اس کو گرتا ہوئے بھی دیکھے گی تو اپنی بچانے کی پوری کوشش کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس عورت سے بہت زیادہ ہے جو وہ اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے. یہ رب ہے. رب کی رحمتوں کا تعارف کروائیں، اس کی محبت کا تعارف کروائیں. یاد رکھیے گا، ایک شخص کے لیے نیکی تبھی ممکن ہوتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے. جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے نا، تو پھر نیکی کرنی بہت آسان ہوتی ہے. بتائیں کس کی مرضی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مرضی ماننی اور اس کی مرضی کا کام کرنا آسان ہوتا ہے. بیٹے بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کی مرضی کا پکانے پہ دل کرتا ہے. شوہر بہت محبوب ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق پہننے پہ دل کرتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں جو محبوب ہوتا ہے ان کی مرضی ماننا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے، چاہے وہ مشکل سے مشکل. ارے محبوبہ تو کہہ دے کہ آسمان سے تارے توڑو تو اس کا معشوق تو آسمان سے تارے توڑنا بھی آسان سمجھتا ہے. محبت بڑی چیز ہے. محبت جب کسی ذات کے لیے دل میں آ جائے تو اس کی اطاعت بڑی آسان ہو جاتی ہے. اور یہی دین کا طریقہ ہے اور یہی دائی کا کام ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ کی پہچان، اس کی وحدانیت ڈالنے کے بعد اس کی محبت ڈالنی ہے. اور محبت ڈالنے کا سب سے آسان طریقہ یہ بتانا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. مجھے کوئی آ کے بتائے وہ فلاں آپ کا بڑی محبت سے ذکر کر رہی تھی، وہ فلاں بڑی محبت سے آپ کے لیے تحفہ لائی ہے، تو کیا خیال ہے دل میں خود سے خود اس کے لیے محبت آتی ہے نا؟ تو دل میں محبت کس کی آتی ہے؟ اب کڑیاں جوڑیں. اللہ کی اطاعت کب آسان ہوگی؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی. اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب
اللہ کی محبت کا احساس ہو جائے گا، جب کسی شخص کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میرا خالق مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میرا خالق مجھ پر کرم کر رہا ہے، میرا خالق مجھ پر کتنا رحم کر رہا ہے، اس کی مجھ پر کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، کتنے انعامات ہیں، اور پھر وہ مجھے کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے، تو پھر انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا کام، دین کی دعوت میں لوگوں کو اللہ سے خائف کر کے بھگانا نہیں ہے، ان کو رب کی محبت کا یقین دلائیں۔ اس محبتوں کے محروم معاشرے میں یاد رکھیے، اگر ہم اس معاشرے کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے، تو آج کا معاشرہ جو محبتوں کا بہت پیاسا ہے، حقیقی محبت کا فقدان ہے نا، حقیقی محبتیں بہت اٹھ گئیں، بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جب کسی کو یہ احساس دلا دیں گے کہ ایک ذات ہے جو تمہیں ہر حال میں، ہر وقت، ہر کیفیت میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، تو پھر اس کی محبت دل میں آئے گی۔ یہ ہے دین کی دعوت کا ایک سب سے ایفیکٹو نسخہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، میرا رب رحیم اور اپنی رب سے محبت، رب اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں قرآن پڑھنے والے کیا بولتے ہیں، میں تو سر کے اوپر سے ہی گزر جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی موٹی موٹی۔ اور آج یہ بھی بہت ہی ڈائلیما ہو گیا، ایک تو آدھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے ایک تو زبان ہی اتنی مشکل اور اردو ہی اتنی ثقیل بولتے ہیں۔ ہماری یوتھ کو تو آدھی یوتھ کو یہ پرابلم ہے نا، وہ جو انگریزی اسپیچن قسم کی یوتھ ہے، وہ کہتی ہے ہمیں تو ان کی زبان، ان کی بولی نہیں سمجھ آتی، پتہ نہیں یہ کیا بولی بولتے ہیں۔ ہزار زبان کو سادہ کریں، اصل میں یہ شیطان دھمکا رہا ہوتا ہے۔ دنیا جہان میں جا کے شاپنگ کرتے ہوئے ڈائروں، ٹیلروں، ساروں کی اردو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دین کی دعوت دینے والا چاہتی آدھی انگریزی اور آدھی اردو بول رہا اور سادی اور سلیس زبان میں بھی بول رہا ہو، تو معاملہ شیطان یہی کہتا ہے ہمیں تو ان کی بولی سمجھ نہیں آتی۔ ان کو بھی یہی کہا بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے سر پہ سے ہی گزر جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا بول رہی تھیں، اور ہم دیکھتے ہیں تو تمہیں ہمارے درمیان ایک بے زور سا آدمی سمجھتے ہیں، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا ہم پر اتنا تو نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ ان کی قریش کی برادری اور حضرت ابو طالب جو ہے ان کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ اگر حضرت ابو طالب نہ ہوتے تو ہم کبھی سے آپ کے ساتھ معاملہ کر چکے ہوتے۔ تو یہی معاملہ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں تمہاری برادری کا نہ ڈر ہوتا تو ہم کبھی سے تمہیں سنسار کر چکے ہوتے۔ قوم کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے خیر خواہوں کے ساتھ اپنی نصیحت اور وصیت کرنے والوں کو سنسار کرنے کی دھمکیاں دیتے نظر آ رہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ کہ مطلب میری برادری جو میری پشت پناہی کرتی ہے تم اس کی ڈر کی وجہ سے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، یا وہ جو اللہ میرا نگہبان ہے اس کی ڈر کی وجہ سے ہاتھ؟ پیمانے خوف اور ڈر کے فرق تھے نا۔ اور اللہ کو تم نے بالکل ہی پس پش ڈال لیا ہے۔ جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کام کر رہا ہوں۔ دین کی دعوت دینے والے کا کیا طریقہ؟ اگر اس کی واعظ، اس کی نصیحت پر قوم کان نہ دھرے تو کیا اس کو کام چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، قوم کو اس کے طریقے پر عمل کرنا ہے، قوم کے اوپر داروغہ بن کے کھڑے نہیں ہو جانا، لیکن اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی دے۔ جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ چشم بھراؤں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اللہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رجفہ کا عذاب جو ہے وہ مدین والوں کی طرف آیا تھا اور ایکا والوں کی طرف وہ آگ کا بادل جو ہے وہ برسایا گیا۔ ایک سخت دھماکے نے انہیں ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جیسے سمود پھینکے گئے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ مہلت عمل میں ہوش کے ناخن لے کے استغفار محاسبہ کر کے اصلاح کی طرف جانے والی خوش نصیب قوم بنا دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔